اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم صدق صادق المصدوق عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم صلاة دائما كثيرا كثيرا كثيرا. امام اعظم کانفرنس کا انعقاد ہے اور میری دوسری مرتبہ یہاں حیدرآباد کی سرزمین پر حاضری ہے. اس حوالے سے آج سے تقریباً 3 سال ہو گئے غالباً. کورونا سے پہلے یہی گراؤنڈ تھا, یہی اسٹیج تھا, یہی بزم تھی. ایسے ہی علماء ایسا لگ رہا ہے کہ کل ہی کی بات ہے اور پھر آج بیٹھے. سب کچھ منظر ویسے ہی دکھ رہا ہے. اور یہ 3 یا 4 سال کا عرصہ ایگزیکٹ تو نہیں پتا, غالباً 2.5 سال تو کورونا میں گزرے. تو اتنے تیزی سے یہ سال گزرے کہ احساس ہی نہیں ہوا. ہمارے یہ احباب کی کرم فرمائی ہے کہ اس سال بھی امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس میں مجھے یہاں پر آنے کی سعادت عطا کی اور یہ سعادت بخشی کہ آپ کے روبرو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں اور بارگاہ امام میں ایک غلام ہونے کی حیثیت سے, ان کا ایک مقلد ہونے کی حیثیت سے خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کروں. مجھ سے قبل آپ بہت ہی بہترین خطابات سماعت فرما چکے ہیں اور غالباً میرا یہ آخری خطاب ہے. اس کے بعد صلاۃ و سلام پر جلسے کا اختتام ہوگا. مجھ سے قبل ہمارے خطیب اہل سنت جو خطاب کر رہے تھے اور غالباً اس سے بھی پہلے کچھ روم میں آوازیں آ رہی تھی, سن رہا تھا, تو سبھی کا جو نقطہ نظر تھا امام اعظم کی فقاہت پر وہ گفتگو کر رہے تھے. تو میں نے بھی ذہن میں یہ ایک خیال کیا اور ذہن میں ایک عنوان تیار کیا کہ میں بھی امام اعظم کی فقاہت کو لے کر ہی گفتگو کروں, یا دوسرے لفظوں میں اگر وہ تقریر کی تعمیر ہے تو میری تقریر کچھ اس کا خلاصہ ہوگا. دیکھیے, دین میں کچھ درجے ہوتے ہیں, سب جانتے ہیں آپ. دین کے جو ہمارے رہنما ہوتے ہیں, سربراہ ہوتے ہیں, ان کے کچھ منصب ہیں اور ان منصب کے اعتبار سے ان ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے. جیسے قرآن کے حافظ کو حافظ قرآن کہتے ہیں, اسی طرح پھر عالم کہا جاتا ہے. مولوی ہوتے ہیں, پھر عالم ہوتے ہیں, پھر فاضل ہوتے ہیں. تو اگر ابتدا دیکھیں تو حافظ قرآن سب سے چھوٹا درجہ ہے, اس کے بعد پھر مولوی کا ایک درجہ ہے, وہ اس سے بڑا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر عالم ہوتا ہے, عالم کے بعد فاضل ہوتا ہے, فاضل کے بعد پھر مفتی ہوتا ہے. جی, اور مفتی کے بعد جو ہوتا ہے محدث کا درجہ ہوتا ہے. محدث کے بعد پھر فقیہ کا درجہ ہوتا ہے, اور فقیہ میں بھی پھر ایک بڑا درجہ ہوتا ہے مجتہد فی المذہب کا درجہ ہوتا ہے. یہ درجات ہیں. علماء اور مولوی کو تعارف اور سب جانتے ہیں, ان سے ہمارے تعلقات بھی ہیں, ان سے وابستگی بھی ہوتی ہے. لیکن جہاں تک محدث کا تعلق ہے, میں یہاں سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پتہ چلے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں کہ محدث اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو کم از کم, یہ کم تر تعداد ہے, جس کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں مع اسماء و رجال
اسناد و متن کے، جس کو 1,00,000 حدیث حفظ ہو، جس کو یاد ہو، اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ اب 1,00,000 حدیثیں کیسی یاد ہو؟ ایسی نہیں کہ جیسے آج کل نام نہاد اہل حدیث کے نام پر بات کرتے ہیں اور سناتے اردو میں اور کہتے ہیں حدیث پاک میں آیا۔ یہ حدیث دانی نہیں، حدیث دانی اس کو کہا گیا کہ ان فلا ان فلا ان فلا ان فلا، یہ حدثنا ان فلا حدثنا ان فلا، میں نے ان سے حدیث سنی، انہوں نے ان سے حدیث سنی، انہوں نے ان سے پورا سلسلہ جو اسناد کا سند کا رسول اللہ تک پہنچے۔ اور یہ اسناد میں جو نام آ رہے ہیں، میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، تو جن سے سنا ان کے حالات سے بھی واقف ہو، ان کی ثقات بھی جانتا ہو، ان کی حیثیت اور ان کی شخصیت سے بھی واقف ہو، یہ ثقہ تھے، یہ ضعیف تھے، یہ جھوٹے تھے، قذاب تھے، ان کی حیثیت کیا تھی، جو سند بیان کر رہے، جو روایت مجھے سنا رہے، ان کی خود اپنی حیثیت کیا ہے۔ اب یہ ہوتی ہے اسناد۔ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے سند، ایک ہوتا ہے متن۔ عام طور پہ ہمارے علماء جب واعظ و جلسے میں تقریر میں حدیث سناتے ہیں تو رسول اللہ کا قول سنا دیتے ہیں، بعض اوقات اردو میں ترجمہ بتا دیتے ہیں، یا بعض اوقات عربی بھی متن پڑھتے ہیں، تو صحابی سے شروع کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے حدیث شروع کرتے ہیں۔ لیکن جن محدثین کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، جو محدث کا اطلاق جن پہ ہوتا ہے، صرف قال رسول اللہ سے حدیث سنانے کو وہ محدث زیادہ صلاحیت نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ بھی تو بتاؤ کہ رسول اللہ کا یہ قول جو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ نے کس سے سنا؟ کہ جس سے آپ نے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، اور کیا ان کی ملاقات ان سے ہوئی، ان کی ملاقات ان سے ہوئی، اور پھر جتنے ملاقات کی، اور یہ صحابی سے ملاقات کر رہے، صحابی بھی رسول اللہ سے سن رہا ہے، تو یہ جتنے سلسلہ ہے، کیا سب سے آپ واقف ہیں، سب کو جانتے ہیں، سب کے بارے میں علم رکھتے ہیں؟ اگر اس طرح آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ ہمارے نزدیک وہ حدیث ہے جس پر ہم بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ تو یہ جو رجال ہوتے ہیں، شخصیتوں کے نام آتے ہیں حدیث کی پہلی کڑی میں، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، یہ سلسلہ کہلاتا ہے سند یا اسناد۔ اور حدیث کا متن اسے کہتے ہیں جہاں سے پھر یہ بات شروع ہوتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہلاتا ہے متن۔ تو متن کا بھی علم ہو، سند کا بھی علم ہو، اور ایسی کتنی ہزار اس کو حدیثیں یاد ہو، 1,00,000 حدیثیں کم از کم۔ اور پھر یہ تو ہوا کہ تلاوت حدیث کو یاد کر لیا، حفظ کر دیا، مگر ان 1,00,000 حدیثوں کو، کم از کم 1,00,000 حدیثوں کو حفظ کرنے کے بعد جو حدیث کے فہم تک پہنچتا ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ اور فقیہ کے بارے میں علماء یوں کہتے ہیں کہ اگر فقیہ کو عام زبان میں آپ سے کہوں کہ سمجھنا ہے تو کیسے سمجھے، کہ اگر ایک طرف 100 محدثین کا علم رکھ دیا جائے تو 100 محدثین کا علم ایک پڑھنے میں اور دوسرے پڑھنے میں ایک فقیہ کا علم رکھ دیا جائے تو 100 محدثین کے علم پر اس کا علم بھاری ہوگا۔ یہ بات ہو رہی ہے عام فقیہ، اور عام فقیہ میں ایک فقیہ امام محمد ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ آپ فخر کریں گے کہ ہم کس امام کی تقلید کرتے ہیں اور اس امام کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے۔ اس جذبات میں نہیں کہتے ہم امام ابو حنیفہ کو امام اعظم۔ امام محمد 10 سال کی عمر میں امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 10 سال کی عمر، اور اس وقت امام ابو حنیفہ کے پاس جو لوگ پڑھتے تھے وہ بڑے بڑے وقت کے محدثین ہوتے تھے، وہ حدیثوں کو، ہزاروں لاکھوں حدیثوں کو یاد کر کے امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آتے تھے اور حدیثوں کے فہم کو سمجھتے تھے، حدیث کی درایت کو جانتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے، اس سے استنباط کے مسائل کا استنباط کا طریقہ سیکھتے تھے، اصول و ضوابط سیکھتے تھے، حدیثوں سے مسائل کیسے نکالے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے محدث شاگرد ہوتے تھے آپ۔ امام محمد 10 سال کی عمر میں آتے، بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل، اور اس مسجد میں وہ بیٹھے ہوئے کہ جس مسجد کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ اسی مسجد میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے آتے۔ جب نماز پڑھنے آئے، نماز پڑھائی، یہ گئے، مسافہ کیا، سلام کیا، کہا حضور میں آپ کی شاگردی میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اس غرض سے آیا ہوں کہ اپنے غلاموں میں مجھے داخل فرمائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سر سے پیر تک دیکھا، کہا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، 10 سال کی عمر ہے، بڑی معمولی سی عمر ہے، اتنے چھوٹے بچوں کو میں نہیں پڑھاتا، جاؤ بیٹا کسی دوسرے استاد سے پہلے قرآن سیکھ لو، قرآن کے قواعد سیکھ لو، پہلے ناظرہ پڑھ لو۔ کہا حضور میں ناظرہ پڑھا ہوں۔
کہا اچھا جاؤ کچھ حدیث کا علم حاصل کرو، پھر جب تھوڑے بڑے ہو جاؤ تب آنا۔ امام محمد عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے بچہ جان کے آپ ٹالیے مت، خدا کی قسم آپ مجھے اپنی شاگردی میں قبول کریں گے تو مایوس نہیں ہوں گے آپ۔ تو امام اعظم ان کی باتوں سے ابھی متاثر نہیں ہو، کہا کہ بچہ ضد کر رہا ہے تو ٹالنے کے لیے کہا اچھا کیا قرآن کے حافظ ہو؟ کہا حضور قرآن کا تو حافظ نہیں ہو، البتہ قرآن کریم نازلہ پڑھتا ہوں۔ کہا جاؤ پہلے حفظ کر لو قرآن کا، کیونکہ مسائل کا سب سے پہلا استنباط کا جو اصول و ضابطہ ہوتا ہے، مسائل قرآن سے نکالے جاتے ہیں، قرآن میں اگر مسئلہ نہ نکل پائے تو پھر حدیث رسول کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ جاؤ جب تم حافظ قرآن ہو جاؤ گے تب میری بارگاہ میں آؤ، قرآن حفظ کر کے آؤ۔ امام محمد چلے گئے، ظاہر سی بات ہے قرآن کے حافظ تھے، مگر دوسرے دن اسی نماز کے وقت میں پھر اسی مسجد میں بیٹھ کے انتظار کرتے۔ امام اعظم کی رائے کہا بیٹا تم گئے نہیں؟ کہا حضور آپ نے جو کہا میں نے وہ شرط پوری کر لی، میں قرآن کا حافظ بن کر آ گیا۔ قرآن کی حافظ کیسے؟ ایک دن میں کہا حضور آپ نے کہا بس کل سے میں نے پڑھنا شروع کیا، رات تک قرآن ختم کیا اور اللہ کے فضل سے پورے قرآن کا حافظ ہو گیا۔ اب آپ جہاں سے چاہیں جس آیت سے چاہے پوچھیں۔ شاگردوں کا حال ہے۔ فوائد الفوائد میں حضرت نظام الدین اولیاء، نظام الملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا ہے نظام الدین آپ کس کے مقلد ہیں؟ بڑے بڑے ولیوں کو تقلید کی ضرورت ہے، آج پھٹیچروں کو تقلید کی ضرورت ہے، اور حیثیت یہ کہ ہم جیسوں کے سامنے بیٹھنے کی اوقات نہیں ہے تو ہمارے بزرگ اور علماء کے سامنے کیا بیٹھے؟ ٹائی پہننے سے کوئی فقیر اور مفتی اور عالم نہیں بن جاتا۔ ٹائی پہن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ابھی تجھے تو عربی نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ برسوں ہو گئے تم کو ہم چیلنج کرتے آ رہے ہیں، تم بیٹھتے نہیں ہو، بات کرتے نہیں ہو۔ ہم تو علم کی بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، کہ تھوڑی کہہ رہے ڈنڈا تم بھی لے آؤ، ڈنڈا ہم بھی لائیں، لاٹھی کا مقابلہ ہوگا، یہ تو نہیں کہہ رہے ہم، علم کی بات کرنا ہے۔ تو اگر تم عالم ہو تو بھی ڈرتے کیوں؟ تو نظام الدین اولیاء سے پوچھا گیا حضور بتائیے آپ کس کے مقلد ہیں؟ ایک جملے میں بات ختم ہو سکتی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس کا مقلد ہوں جس کو دنیا امام ابو حنیفہ کہتی ہے، ایسا تعارف نہیں پیش کیا۔ کہا عزیز میں فخر کرتا ہوں اور قیامت میں اس امام کی شفاعت سے میں بخشا جاؤں گا کہ جس امام کے عالم یہ ہے، اس کی عظمت اور اس کے مناقب یہ ہیں کہ وقت کا امام محمد جو ان کا شاگرد ہے، کہ امام محمد جو ایک دن میں قرآن کے حافظ بن کے آئے، امام محمد جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو وقت کا فقیہ امام شافعی ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے چلتا تھا۔ میں اس امام کا مقلد ہوں۔ وہ امام اعظم کی ذات تھی۔ اور یاد رکھیے یہ جو فقاہت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے تلاوت حدیث، ایک ہوتا ہے فہم حدیث۔ یہ میں نے بہت آسان اردو میں بول دیا، اگر اس کو محدثین کی اصطلاح میں کہا جائے تو کہا جاتا ہے ایک ہے حدیث، دوسرا ہے درایت حدیث۔ درایت کیا ہوتی ہے؟ حدیث تو آپ اور ہم بھی پڑھتے ہیں، اس سے قبل حضرت علامہ سید ضیاء الدین صاحب قبلہ نے ایک مثال بھی دی تھی کھیتی کے پانی والی۔ یہ تو ہو گیا کہ ہم نے حدیث کا ظاہری مفہوم اخذ کیا، لیکن حدیث کی گہرائی کیا ہے، حدیث کا مطلب کیا ہے، منشاء رسول کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن میں کہا۔ پھر حدیث یہ ناسخ ہے، منسوخ ہے، یہ ساری گفتگو درایت کے اصولوں میں آتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ حدیث کو آپ نے پڑھ لیا، لیکن اس حدیث سے کتنے مسائل نکالے جا سکتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، یہ جو فہم ہوتا ہے یہ کتابوں سے نہیں آتا، یہ فضل خدا بند قدوس سے آتا ہے۔ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کتاب العلم میں امام بخاری اس حدیث کو لا رہے، حدیث نمبر 17 ہے اس کی، اور اس میں امام بخاری نقل کرتے ہیں امام امیر معاویہ سے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے خطبے میں حاضر تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چلوا کر ہوئے، اور آقا نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ جس سے بھلا ہی چاہتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اور اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ پتا چلا کہ جس سے بھلائی چاہتا ہے علم اللہ عطا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے عطا کرتا ہے، وہ رسول اللہ کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ اللہ رسول کی جس پر عطا ہوتی ہے اس کو فہم حدیث عطا ہوتا ہے، وہ فقیہ بنتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس سے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کا اندازہ لگائیے۔ 8 سال کی عمر ہے ہمارے امام، ہمارے 8 سال کا بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے، سمجھنا شروع کرتا ہے، شعور کی منزلوں کی ابتدائی منزلیں ہوتی ہیں اس کی۔
ایک وقت کے بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث تھے اس وقت، ان کا نام تھا حضرت امام قتادہ، وہ کوفہ میں تشریف لائے۔ علماء کو پتا چلا کہ امام قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے اس وقت کے ائمہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ حضور ہم جامع کوفہ میں آپ کا خطاب رکھنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائے، عوام سے خطاب کریں، رسول اللہ کی حدیثوں کو بیان کریں، علم نکات بیان کریں۔ آپ نے درخواست قبول کی اور اعلان ہوا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن جامع مسجد کوفہ کے اندر حضرت امام قتادہ خطاب فرمائے۔ سارے بڑے بڑے محدثین وہاں پہنچ گئے، علماء کی کثرت تھی، مسجد بھری تھی، مسجد کے باہر تک مجمع لگا ہوا، لوگ قلم و دوات لے کے پہنچے کہ جو کچھ آپ ارشاد فرمائیں ہم اس کو لکھ لیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے والد گرامی تھے حضرت ثابت، اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب میں تھے مولا کائنات علی مرتضیٰ، ان کے والد تھے حضرت زوتا، یہ حضرت علی کے اصحاب میں تھے۔ حضرت ثابت جب چھوٹے تھے، کم سنی کی عمر میں تھے، حضرت زوتا اپنے والد کے ساتھ حضرت ثابت مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور یہاں تک کہ تمام سوانح نگار جو امام اعظم کے لکھنے والے ہیں، چاہے امام جلال الدین سیوطی ہو، چاہے حضرت امام محمد بن حسین بغوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے حضرت امام ابن حجر المکی الہیثمی ہو، سب نے یہ واقعہ نقل کیا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ مولا کائنات کی بارگاہ میں حضرت زوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت کو لے گئے، اپنے بیٹے کو، اور ساتھ میں فالودہ تیار کیا۔ فالودہ ہوتا ہے نا، دودھ سے بنتا ہے، وہ لے گئے۔ حضرت علی کو فالودہ بڑا پسند، لے گئے اور کہا حضور یہ ہم تحفہ حاضر کر رہے ہیں، اور اپنے بیٹے ثابت کے ہاتھ میں دیا کہ مولا علی کی خدمت میں پیش کرو۔ مولا علی کی خدمت میں جناب ثابت جب بچے تھے، کم سی تھے، انہوں نے جب دیا، مولا علی بڑے خوش ہوئے اور محبت میں سر پر ہاتھ کیا اور ہاتھ پھیرتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان میں علم کو جاری فرمائے، تمہارے خاندان میں فقیہ اور عالم پیدا کرے۔ علم کی دعا تھی، رد نہیں ہو سکتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے محمد پوتے اسماعیل بن حماد کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے جب امام اعظم اپنے وقت کے فقیہ اعظم کہلائے، یہ مولا علی کی دعاؤں کا اثر۔ پتہ چلا کہ باب العلم کی دعائیں ہو، رسول کی عطائیں ہو، خدا کی دین ہو، تب امام اعظم بنتا، ایسے نہیں بن جاتا کوئی۔ تو اب یہ تھوڑا سا میں نے ثابت کو بتا دیا کہ حضرت ثابت مولا کائنات سے دعا پا چکے، یہ حضرت قتادہ کی محفل میں جا رہے ہیں۔ اب تو بڑے ہو گئے، امام ابو حنیفہ کے صاحبزادے چھوٹے 8 سال کی عمر میں، امام اعظم نے بھی ضد کی ابو جان مجھے بھی لے چلیے، کہا بیٹا بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے علماء ہوں گے وہاں، تمہاری کہاں مطلب نہیں حضور مجھے لے کے چلیے۔ ضد کی، اچھا چلو، لے گئے۔ تو بچوں کے درمیان میں پیچھے آپ نے ان کو بٹھا دیا اور خود تھوڑا لوگوں کو پھلانگتے ہوئے حضرت ثابت جو ہے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ امام قتادہ کا خطاب جاری تھا، تقریر کر رہے تھے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے وقت کے محدث اس وقت ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب تقریر شباب پر پہنچی اور لوگوں نے نعرے لگانے شروع کیے، داد دینی شروع کی، حضرت قتادہ جوش میں آئے اور جوش کے عالم میں انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا اور کہہ دیا یا ایھا الناس سلونی عن ای شیء، اے لوگوں پوچھو مجھ سے تم جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں اس کا جواب تمہیں دے دوں گا۔ سارے محدثین نے سر جھکا لیا۔ سر جھکانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا دعویٰ بچا ہے، آپ علم کے اس مقام پر، اس چوٹی پر ہے کہ یقیناً آپ ہر چیز جانتے ہیں، آپ سے جو سوال پوچھا جائے گا آپ جواب دے دیں۔ مگر 8 سال کے ننھے سے امام ابو حنیفہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ یہ دعویٰ تو مولا علی نے کیا تھا، سلونی پوچھو مجھ سے، علی کے بعد یہ قتادہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بڑا دعویٰ ہے، یہ تو اسی زیب دیتا ہے جو باب العلم ہو۔ حضرت قتادہ کو یہ دعویٰ زیب نہیں دیتا، یہ ان کے ذہن میں امام ابو حنیفہ کیا ہے، دیکھا یہ کوئی سوال پوچھ ہی نہیں رہا، سب نے گویا کہ ان کی بات کی تصدیق کر لی، تسلیم کر لیا، سرنڈر ہو گئے سب کے سب۔ تو آپ کھڑے ہوئے اور وہاں زور سے پکارتے حضور میرا ایک سوال ہے۔ دیکھیں سوال تیار کر کے نہیں لایا گیا تھا، انہیں نہیں پتا تھا امام ابو حنیفہ کو کہ مجلس میں یہ بھی معاملہ آئے گا کہ اعلان کیا جائے گا، دعویٰ کیا جائے گا، تو پہلے سے کچھ سوال تیار کرو، فعل بدی سوال ہے۔
تو جو فی البدیہہ سوال بنا سکتا ہے تو فی البدیہہ جواب دینے پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قدرت دی ہو. تاکہ میرا ایک سوال ہے، لوگوں نے دیکھا پلٹ کے ایک بچہ کا، ایک بچے بیٹھ گیا، ظاہر ہے اس مجلس میں ایک بچہ کھڑے ہو کے غصے کا فاروق صاحب کچھ پوچھنا ہے تو سبھی کہیں گے بیٹھ جاؤ بھیا، بچے ہو تمہارے. لوگوں نے کہا بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو قریب آنے راستہ دیا گیا. حضرت امام ابو حنیفہ آتے ہیں. اچھا ہاں مجھے ایسا لگا تھوڑا میں شاید کچھ کہہ. بہرحال لوگوں کو چیرتے ہوئے امام ابو حنیفہ آئے اور ایک سوال کیا، لیکن سوال آپ شاید نہیں سمجھ پائیں گے پوری طرح، کیونکہ سوال سے پہلے اس کا ایک پس منظر مجھے آپ کو سمجھانا پڑے گا. قرآن عظیم میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ نمل. نمل کے معنی ہوتے چیوٹی. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ایک چیوٹی کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے رسول اللہ کی بھی عظمت ظاہر ہوتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی عظمت ظاہر ہے. سورہ نمل میں چیوٹی کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ جنات، شیاطین، انسان سب کو جن کی غلامی ہوئی تھی، اور ان کا ایک معجزہ تھا کہ بہت بڑا تخت تھا جس پر آپ بیٹھ تشریف رکھتے ہیں اور ہزاروں لوگ اس تخت پہ بیٹھ سکتے تھے. بہت بڑا تخت تھا. اس کو جنات اور شیاطین کاندھوں پہ لے کر اتنی تیز رفتاری سے پرواز کرتے تھے تخت کو لے کر کہ پلک جھپکنے میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جاتے. یہ رفتار کا حالات. ایک جلیل لشکر کے ساتھ، بڑے جاہو جلال کے ساتھ حضرت سلیمان سفر کر رہے ہیں. ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا، کہا یہاں رک جاؤ، آرام کریں گے. قرآن عظیم بیان کرتا ہے کہ جب سلیمان ایک جگہ ٹھہر گئے 30 میل کی دوری پر، اچھا میل کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، آج کل ہمارے کلومیٹر سے ہم فاصلے کو طے کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں میل زیادہ چلتا تھا. قرآن عظیم کا بیان ہے کہ 30 میل کی دوری پر کچھ چوٹیاں تھیں، وہ غذا تلاش کر رہی تھیں. تو ان چوٹیوں میں سے جو چوٹی کی جو راجا تھی یا رانی تھی، وہ اپنی چوٹیوں سے کہتی ہے کہ سب کے سب بل میں چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر آنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچلتی جاؤ اور ماری جاؤ. قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی سلیمان نے 30 میل کی دوری پر اس چوٹی کی اس گفتگو کو سن لیا، اور سلیمان مسکرا پڑے اس کی گفتگو پر. ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے یہاں جو اب تک یہی اٹکا ہوا ہے کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. ایک فرضی کہانی پر ایک فلم بنی تھی، ایک زمانے میں بہت چلی تھی. میں مثال دے رہا ہوں، فلمیں دیکھنا نہیں چاہیے ویسے، لیکن میرے خیال سے ایسا شاید کوئی مجمع میں بیٹھا ہو جس نے فلم نہ دیکھی ہو. بوڑھے جوان سب نے. وہ تھا مغل اعظم. انارکلی کو اس میں دیوار میں چلوا دیا جاتا ہے، جانتے ہیں نا، بڑی چلی تھی وہ فلم دلیپ کمار کی. حالانکہ وہ انارکلی نام کی کوئی تاریخ میں کوئی کردار نہیں، ایسے بتا دو فرضی کہانی ہے، لیکن وہ اس طرح سے اس کو فلموں میں فلمایا گیا اور لوگوں کے ذہن پہ انارکلی ایسی چھا گئی کہ لوگ اس کو تاریخ کا حصہ سمجھتے ہیں. انارکلی نام کا کوئی کردار کبھی پیدا ہوا ہی. جہانگیر کی کسی انارکلی نام سے کسی کنیز سے کوئی محبت ہوئی، لیکن بہرحال سب جانتے ہیں کہ انارکلی کو اکبر نے دیوار میں چلوا دیا تھا. بار بار جب یہ بولتا ہے نا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم، تو مجھے لگتا ہے یہ انارکلی کی اولاد تو نہیں. گفتگو کو سن سکتے تو ہمارے آقا ہماری گفتگو نہیں سنتے. تو اعلی حضرت کہتے فریاد جو کرے امتی حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر. رسول کے علم پہ بعد میں بات کرنا، یہ چوٹی کو آپ کے کان کے پاس رکھ دیتے، ذرا بتاؤ کیا کہیں گے. بات ہی نہیں بتا سکتا، چوٹی کی آوازیں نہیں سنی آج تک کسی نے. آپ نے ہم نے سنی بھائی کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، اتنا چھوٹا سا کیڑا ہے، اس کی آواز کیا ہے آج جانتے نہیں، لیکن 30 میل کی دوری پر سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں. پھر اللہ فرماتا جب سلیمان وہاں پر پہنچے جہاں پر ان کے بل تھے، چوٹی اپنے بلوں میں چلے گئی، تو سلیمان علیہ السلام نے اس چوٹی کا نام لیا. گویا اس کی ذات سے بھی واقف، اس کے نام سے بھی واقف، اور اس کے بل سے بھی واقف کہ کس بل میں رہتی ہے. تو جب وہ چوٹی کے بل کو سلیمان جانتے، آقا ہمیں نہیں جانتے ہم کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں. سلیمان نبی ہو کر، وہ میرے نبی کے غلام ہو کر چوٹیوں کے مسکنوں کو جانے، آقا ہمارے مسکنوں کو نہیں جانتے. اس لیے امام تخت رازی رحمۃ اللہ علیہ نے المحب اللدنی میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے
کہ حضور دلوں کے بھی حالات کو اس سے واقف ہے، دلوں کے حالات کو بھی حضور دل کے حالات کو جانتے ہیں۔ اور اگر بات اس پر تھوڑا سا بڑھا دوں عقیدے کی بات، کیونکہ آپ بڑے ذوق سے سن رہے ہیں، امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ بس شخصیت کے بارے میں ایک جملہ کہہ دوں، ان کی کتاب ہے الشفا بارکہ رسول میں مقبول، سرکار نے پسند کیا، اس کا نام الشفا حضور نے رکھا۔ انہوں نے جب کتاب لکھی، کتاب کا نام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا لکھوں، سرکار کی تعریف و توصیف میں 2 جلدوں میں کتاب لکھی۔ ان کے بھتیجے تھے وقت عالم تھے، خواب میں سرکار تشریف لائے، کہا تیرے جو چچا ہے، تیرے چچا نے بہت اچھی کتاب لکھی میری فضیلت میں، اس سے کہے کہ اس کا نام الشفا رکھ دے۔ اس کا حاشیہ لکھا، بہت بڑے بڑے محدثین نے حاشیہ، ملا علی قاری نے اس کی شرح کی، اور یہاں تک کہ حضرت امام خفاجی نے اس کی شرح کی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شرح کی، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے کہ کتاب الشفا کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی مریض ہو اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، اگر اس کی موت مقدر نہیں ہے تو اس کتاب کا درس دے کر اس کو سنا دیا جائے، اللہ اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دے۔ اس کا نام الشفا۔ اس میں امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نقل کرتے ہیں اور سند بھی صحیح ہے اس کی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ پہ درود پڑھتے ہو، فرشتے وہ درود تمہارا مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ان حرم اللہ علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم السلام، اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے، ایسی حیات ہوتی ہے۔ تو کہتے فرشتے درود پہنچاتے ہیں کیونکہ وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ امام قاضی عیاض حدیث نقل کرتے ہیں ایک دوسری سند سے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، کہتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب فرشتے درود پہنچاتے ہیں تو یوں نہیں کہتے یا رسول اللہ ایک امتی نے درود بھیجا، ایسا نہیں کہتے، کیونکہ امتی تو کروڑوں اربوں ہے، کہتے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں نے ہندوستان ملک میں حیدرآباد کی سرزمین سے فلا فلا گراؤنڈ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ آقا کہتے ہیں اس کا ٹھکانہ بتاتے ہیں، اس کا ملک بتاتے ہیں، اس کا شہر بتاتے ہیں، اس کا نام بتاتے، اس کے باپ کا نام بتاتے، اور جب اس طرح سے تعارف میرے سامنے پیش کرتے وہ امتی میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ آقا کہتے ہیں خدا کی قسم میں اپنے اس امتی کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، امتی کو ایسے اور کون سی علم غیب کی دلیل چاہیے؟ ہم سنیوں کو مشرک بعد میں بولنا، آؤ بیٹھو تو ہم بتائیں کہ یہ عقیدہ 14 سال میں کیسے کیسے اماموں کا، تو تمہارے عقیدے کے مطابق 14 سال میں کوئی معاہد ہوا ہی نہیں، سب مشرک، یہاں سے وہاں تک سب مشرک۔ کون سا فرقہ لائے ہو یار، تمہاری وجود 1857 کے بعد کا ہے، تم خود سب سے بڑے بدعت ہو۔ چلیے بہرحال بات کہیں اور جا رہی ہے، مجھے امام اعظم پہ زیادہ بولنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان کی چوٹی کو آواز دی، اس کا نام لیا، باہر آیا، السلام علیکم یا نبی اللہ، وعلیکم السلام، تو نے کیسے کہا کہ ہمارا لشکر کچل دے گا تمہیں، کیسے تو نے توبہ کر، سختی کے ساتھ کہا۔ چوٹی کیا پیارا جواب دیتی، کہتی ہے اللہ کے نبی آپ غصہ نہ فرمائیں، جلال نہ فرمائیں، آپ نبی ہے، آپ ہمارا خیال رکھیں گے، آپ کے لشکر میں ہر کوئی نبی تھوڑی ہے، آپ ہمیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے، کہا تیرے جواب سے ہم بڑے خوش ہوئے، آج تیرے تمام چوٹی اور تیرے قبیلے کی جو ہے دعوت ہماری طرف سے، فرمائے ان کے جو ہے سوراخ ہے یا جو ان کے بیل ہے وہاں پر ان کو مٹھائیاں دے دی، مٹھائیاں پروسی۔ واقعہ ختم ہو گیا۔ ایک بات ذہن میں آ رہی میں کہہ دیتا ہوں، 30 میل کی دوری پر چوٹیاں گفتگو کر رہی ہے، سن کون رہا ہے؟ بھائی وہ تو نبی ہے، سن لیے تو کیا تعجب، چوٹی کو کیسے علم ہے کہ 30 میل کی دوری پر سلیمان ہے؟ وہ تو نبی نہیں ہے نا، میرے خیال سے ولی بھی نہیں بول سکتے۔ بھائی سلیمان جان لے، میں کہتا ہوں 30 میل کی بات کیا ہے، وہ 300 میل کی دوری پر بھی ہوتی تو اللہ کے نبی سلیمان جان لیتے، کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ نے پاور دیا انبیاء اکرام کو، مگر یہ
چونٹی تو نہ نبی ہے نہ ولی ہے، جانور ہے، کیڑا ہے، جاندار ہے، اس کو کیسے معلوم 30 میل کی دوری پر سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے اور یہی راستہ؟ اچھا یہ بھی پتا 30 میل کی دوری پر گزرے گا بھی اسی راستے سے، راستہ بھی تو دوسرا ہو سکتا ہے، اتنا علم اس کے پاس کیسے؟ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں بھی میں نے تھوڑا تلاش کیا نہیں ملا، اب میں نے کہا کیا کروں یار، تو میں نے عشق کے وجدان کے ساتھ سرکار کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا، رسول اللہ یہ ذہن میں بات آئی ہے چونٹی کو کیسے معلوم؟ تو میرے آقا نے کہا غلام تو سمجھا نہیں، وہ واقعے میں ایک بات پہ غور کر، سلیمان علیہ السلام کو نبی جانتی ہے، اس نے کہا آپ نبی ہے، آپ تو ہمیں پہچانتے، لشکر میں ہر کوئی نبی نہیں، تو نبی کہنا نبی ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، ایمان اور سلیمان کی محبت کا صلہ یہ ملا کہ اللہ نے بھی اسے اتنا علم عطا کر دیا، تو جب چونٹی محبت کرے نبی سے تو ایسا علم دے دیا جائے جو نبی کا شہزادہ ہو، نبی کی اولاد ہو، اس کو کیسا علم دیا جائے گا؟ تو اگر بغداد کی سرزمین پر میرے غوث کا نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کر جلدی علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہو، تو کہتا ہے چونٹی یہاں تو چونٹیوں کو محبت کے سلے مل گئے۔ انداز لگائے جو نبی کا علم نہیں ماننے کے لیے تیار غوث کا کیا مانے گا؟ مگر ہم خوش عقیدہ اسی لیے کہ یہ فہم امام اعظم کی بارگاہ سے ہمیں بطور خیرات ملا کہ ہم قرآنوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں علم غیب کے دلائل بھی ملتے ہیں، علم بھی نبی کا نظر آتا ہے، اپنے انبیاء کی عظمتیں بھی نظر آتی ہیں۔ چلیے واقعہ تو ختم ہو گیا چونٹی کا، آپ سمجھ گئے کیا واقعہ تھا۔ اب آئیے امام ابو حنیفہ کا سوال کا حضور جو سورہ نمل میں چونٹی کا واقعہ، میرا سوال یہ ہے کہ صرف یہ بتائیے کہ جس چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی وہ نر تھی کہ مادہ؟ ابھی آپ نے کہا سلونی ان عیشائین، پوچھ لو جو چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، بچی چھوٹا سا سوال ہے۔ امام قتادہ خبر ہے، پسینے میں شراب ہوتا، محفل پہ سناٹا، تو کچھ علماء نے یہ چاہا کہ حضرت قتادہ کی کچھ عزت رہ جائے، لاج رہ جائے، انہوں نے کہا بچے یہ سوال فضول ہے۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا جواب دیا۔ اب میں نے عرض کیا نا کہ سوال سوچ کر تو نہیں آئے تھے، فعل بدی سوال بھی تھی ذہن میں اب تیار ہوا، فعل بدی جواب بھی مان لیا۔ یہ ہوتا ہے فہم اور یہ ہوتی ہے فقاہت۔ تو کہا کہ حضور اس کا جواب بھی ہے۔ حضرت قتادہ نے کہا میں عاجز آیا، یقیناً بچے تم سچ ہو اور میں اپنے دعوے سے رجوع کرتا ہوں۔ مجھے اندازہ لگا یہ 8 سال کی عمر میں جو ہمارا امام بڑے بڑوں کو رجوع کروا رہا ہو، کیا علم کی گہرائی ہوگی، کیسے کیسے وقت کے محدث آ کے اپنی رائے سے جو ہے رجوع نہ کرتے ہو گے۔ تو کہا بیٹا میں عاجز آیا، میں رجوع کرتا ہوں، مگر اس کا جواب کیا ہے؟ فرمایا قرآنی میں جواب ہے، آپ نے غور نہیں کیا؟ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب فلاں نے کہا، یہ کہنا ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں ہمارے نقشبندی صاحب کالا نقشبندی، تو یہ کالا لفظ مرد کے لیے آتا ہے، اور اگر کہنے والی عورت ہو تو لفظ کیا آتا ہے؟ کالا۔ مرد کا نام ہو تو دو پیش آئیں گے، مثلا حامد، کالا حامد، حامد نے کہا۔ اور عورت ہو، بہت سے نام سملر ہوتے ہیں نا، جیسے عورت کے بھی ہوتے ہیں مرد کے بھی ہوتے ہیں، اگر عورت ہے تو کالا نہیں آئے گا، پہلے تو آئے گا کالا، پھر حامد نہیں آئے گا حامدتن۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قاعدہ بیان کر رہے، کہتے ہیں حضور قرآن پہ غور نہیں کیا، قرآن کہتا ہے قالت نملتن، کہا چونٹی نے، تو پتہ چلا وہ مادہ تھی، اگر نر ہوتی تو قرآن کہتا قالا نملن، قالا نملن نہیں کہا، قالت نملتن کہا، جس سے ثابت ہوا جو مادہ تھی۔ حضرت قتادہ منبر سے کھڑے ہوئے، امام ابو حنیفہ کے 8 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑا، منبر پہ بٹھایا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا، کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ، میری نگاہ دیکھ رہی ہے، وقت کا امام بننے والا۔ اب دنیا اس کے علم سے استفادہ کرتی، یہ 8 سال کی عمر میں پیشن گوئی کرتی ہے۔ اور اسی درمیان میں خواب بھی دیکھا امام ابو حنیفہ نے، ابھی تو تعلیم حاصل کرنے گئی نہیں، ابتدائی منزل ہے۔ خواب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں ہڈیاں نظر آئیں،
اور ان ہڈیوں کا آپ لوگ چبا کر رہے ہیں. خواب سے بیدار ہوئے, رونے لگے. کتنا خطرناک, کتنا بھیانک خواب. ڈر کے مارے کسی سے ذکر ہی نہیں کیا. جس سے کہوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ فتویٰ لگا دے کہ تیرا ایمان کمزور ہے. اس لیے کہ حدیث پاک ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی, تو حضور کی قبر میں ہڈیاں کیسے؟ جسم سلامت بازاری نظر نہیں آ رہا, ہڈیاں دکھ رہی ہے, تو گوشت کہاں گیا آپ کا, گوشت کہاں گیا؟ تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. یہاں تک کہ جب بڑے ہوئے اور علم کے حصول کے لیے آپ نے سفر شروع کیا تو وقت کے بہت بڑے تابعی, چلی لقد تابعی, جو انس بن مالک کے شاگرد, حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد, ام المومنین عائشہ صدیقہ سے جنہوں نے علم حاصل کیا, ان کا نام تھا محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی. ان کی بارگاہ میں گئے. محمد ابن سیرین کی خاصیت تھی اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا بڑا عظیم علم عطا کیا. ان سے علم حاصل کیا, اور جب ان سے رخصت ہونے لگے تو محمد ابن سیرین مسکرا کے کہتے ہیں ابو حنیفہ آج جا رہے ہو, نعمان نام تھا. وہ خواب نہیں پوچھوں گے جو بچپن کے عالم میں دیکھا تھا. آپ کا ذکر نہیں کرو. آپ رونے لگے. استاد محترم آپ کو کیسے پتا؟ کہ اللہ نے مجھے علم دیا, سرکار کے صدقے میں علم ملا. اے نعمان, ہے ابو حنیفہ, خاموخواہ تم جو ہے پریشان ہو رہے تھے, وہ خواب بڑا مبارک ہے, اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ رسول اللہ کے بکھرے ہوئے دین کو, اور جو سرکار پہ تہمتیں لگائی گئی, ان تہمتوں کو جدا کر کے بکھرے ہوئے دین کو تم جمع کر دو. اور آج جو دین آیا بالکل خالص, امام اعظم ابو حنیفہ نے ہم تک پہنچا. پھر آپ کپڑوں کی تجارت کرنے لگے. جب ایک مرتبہ گزر رہے ہیں اپنی دکان پہ بازار کی طرف, تو حضرت امام حماد رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے, اشارہ کے طرح, اے نوجوان کیا کرتے ہو؟ وہ تو تجارت کرتا ہوں, کپڑے کا تاجر ہوں. اور بہت پیسے والے تھے, غریب نہیں تھے, بہت بڑی تجارت کیا. کہا تمہاری پیشانی پہ تو میں علم دیکھ رہا ہوں. کس لائن میں چلے گئے تم؟ اللہ کو تو تم سے ایک بہت بڑے اپنے دین کا کام لینا ہے. بس یہ چند جملے کہے, دنیا کی محبت دل سے یکلک ختم ہو گئی. گھر آئے, والد صاحب سے کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں. دکان کو چھوڑ دیا, حضرت حماد کی صحبت میں آئے, علم حاصل کرنا شروع کیا. عرصہ دراز تک پڑھتے ہیں. امام اعمش سے پڑھتے. امام اعمش اس وقت بہت بڑے محدث تھے, لاکھوں حدیثیں, ہزاروں حدیثیں زبان زد ہوتی تھی. امام ابو حنیفہ ان سے پڑھ رہے ہیں, مگر اسی زمانے میں فہم کیا عالم تھا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اپنی مستند پر, کچھ ایک سائل آتا ہے, سوال پوچھتا ہے, حضور یہ سوال ہے. تو امام احمد نے کہا لا ادری, میں نہیں جانتا. اچھا, ہمارے علم کی خاصیت ہوتی تھی, آج کے ناقبت اندیش مولویوں کی طرح نہیں ہوتے. کچھ بات اللہ ماشاء اللہ سب کو سب کی نہیں کہہ رہا ہوں میں, اکثر یہ بھی حال ہے کہ مسئلہ نہیں بھی معلوم تو کھینچتان کے دورہ سے عقل کے تھوڑا دوڑا کے بتا دیں گے. ائمہ کا یہ حال نہیں تھا. ائمہ کا یہ ہوتا تھا کہ نہیں معلوم تو صاف کہہ دیتے لا ادری. کیوں؟ ان کے پیش نظر رسول اللہ کی حدیث تھی, آقا نے فرمایا کہ جس کو علم ہو وہ اس کا اظہار کرے, اور جس چیز کے بارے میں اسے نہ معلوم ہو تو صاف کہہ دے لا ادری, میں نہیں جانتا. یہ کہنا بھی علم ہے, غلط نہیں ہے. مولا علی ممبر پہ بیٹھے ہوئے, آپ نے فرمایا پوچھو مجھ سے جو چاہو پوچھ لو. ایک شخص کھڑا ہوا, ایک سوال کیا, آپ نے کہا اس کے بارے میں نہیں جانتا. اور اس نے کہا آپ کو کیا ہے ممبر پہ بیٹھنے کا؟ آپ نے فرمایا میں علم کے ساتھ ممبر پہ بیٹھا ہوں, جہالت کے ساتھ بیٹھتا تو اس ممبر پہ نہیں بلکہ میں ہواؤں میں اور عرش پر بیٹھتا ہوں. یعنی کچھ بھی اوپر پر ڈال پھینکتا رہتا ہوں, میں تو علم کی سبب پہ بیٹھا ہوں. امام ابو یوسف قاضی تھے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. بادشاہ ان کو تنخواہ دیتا تھا. جب دینی مسائل میں بڑے بڑوں کی گاڑیاں ٹک جاتی, امام ابو یوسف کی طرف رجوع کرتا. امام ابو یوسف سے کسی نے مسئلہ پوچھا, آپ نے کہا لا ادری, میں نہیں جانتا. اور اس نے کہا آپ کو کیا حق ہے کہ آپ بیت المال سے اتنی تنخواہ لیتے ہیں اور لا ادری کہتے ہیں؟ آپ نے کہا علم کی بنیاد سے جواب دیتا ہوں تو تنخواہ لیتا ہوں, جہالت کی بنیاد پہ جواب دیتا ہوں تو اس سے زیادہ تنخواہ کیا پورا خزانے بھی قبضہ کر لیتا. تو لا ادری کہنے میں شرم نہیں چاہیے عالم کو. انہوں نے کہہ دیا صاحب امام احمد نے لا ادری. ابھی امام ابو حنیفہ پڑھ رہے ہیں, طالب علم ہی کھڑے ہوتے, حضور استاد محترم اجازت ہو تو اس سوال کا جواب دے دیں. اگر ابو حنیفہ نعمان تیرے پاس جواب ہے تو دے دیں. آپ نے جواب دیا, جواب بالکل صحیح تھا. امام احمد متاثر نے کہا واقعی یہی جواب ہے تم دے, لیکن یہ تو بتاؤ نعمان پڑھتے تم مجھ سے ہو, یہ چیزیں تم نے کہاں سے اخذ کی؟ کہا حضور آپ سے جو حدیثیں سنی میں نے اسی سے یہ مسئلہ نکالا ہے.
حدیث تو آپ ہی سے سنی ہے. کون سی حدیث؟ آپ نے 10 حدیثیں تلاوت کی, کہا یہ 10 حدیثیں میں نے آپ ہی سے سنی اور ان 10 حدیثوں سے نچوڑ کر کے, اس سے استنباط کر کے, استدلال کر کے یہ مسئلہ میں نے 10 حدیثوں سے ہی نکالا. جب امام احمد نے سنا, اپنے زانوں پہ ہاتھ مار رکھا, نعمان خدا کی قسم تم جو ہے, ہم تو عطار ہے اور تم طبیب ہو. یعنی آج کے لینگویج میں بولوں, ہم میڈیکل فارمیسی چلا رہے, ڈاکٹر تم ہو. ڈاکٹر اور میڈیکل کی فارمیسی چلانے والے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دوائیں زیادہ اس کے پاس ہوتی ہے جو میڈیکل فارمیسی چلاتا ہے, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کون سی دوا کب دینا ہے اور کتنی پاور میں دینا ہے. ڈاکٹر کے پاس دوا کچھ نہیں ہوتی, لیکن پتہ سب کچھ اسی کو ہوتا ہے, کتنی دوا دینا ہے, کب دینا ہے اور کتنے پاور میں دینا ہے. تو بتا دیا کہ تم محدثی نہیں ہو بلکہ اپنے وقت کے کون ہو؟ فقیہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ایسے ایسے شدید اور ایسے ایسے گہرے مسائل جس پر لوگوں کی عقلیں کام نہیں کرتی تھی, امام ابو حنیفہ چٹکیوں میں اس کو حل کر دیتے. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں آتے تھے کہ امام وکیع, شاگرد اور شاگرد, ابھی نام سنا تھا آپ نے. تقریباً 17 طرق وہ ہے کہ جس طرق کی بنیاد پر امام بخاری کے دادا اور پردادا استاد امام اعظم ابو حنیفہ, امام بخاری کے. آج لوگ استاد کو چھوڑ کے شاگرد کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایک فرقہ نے ایک مزاج بنا لیا بھائی صرف بخاری, حالانکہ ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ محدث اور فقیہ کا فرق کیا ہوتا ہے. تقلید فقیہ کی جاتی ہے, مجتہد کی جاتی ہے, محدث سے صرف حدیثیں لی جاتی ہیں. ابو ہریرہ سے ہم حدیثیں لیتے ہیں لیکن ان کو فقیہ نہیں کہا گیا. فقیہ کون صحابی تھے؟ عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عمر. فتویٰ دینے کا اختیار ان کو تھا. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے فتویٰ لو, معاذ ابن جبل سے فتویٰ لو, عبداللہ ابن عمر سے فتویٰ لو, انس ابن مالک سے فتویٰ لو. ابو ہریرہ سے نہیں کہا, جبکہ سب سے بڑے حدیث کے راوی ہے. کیوں؟ صحابہ بھی جانتے تھے حدیث کی روایت کرنا اور حدیثوں کو سمجھنا اور ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال لے دوں, صرف دعویٰ کر کے گزر جاؤں گا, بات کچھ نہ رہ جائیں گی. ریکارڈ ہو رہی ہے, نیٹ پہ جا کے دیکھ لو. جو بہت امام بخاری کا نام لیتے ہیں نا, میں وہ جملہ کہہ دوں کہ ہم امام بخاری کے محدثانہ صلاحیتوں کے منکر نہیں ہیں. ہم مانتے ہیں کہ عامر المومنین فی الحدیث ہے, وہ محدث ہے لیکن فقیہ نہیں ہے. فقیہ ہوتا ہے. میں 2 مثالیں دوں گا فقیہ کہتے کس کو ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں رضاعت کا جب ذکر کیا تو مولا علی سے ایک حدیث لاتے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی, مطلب جملہ بھی نہیں مل رہا, اتنی بڑی ذات ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں, میری زبان چھوٹی ہے. تو محدثین نے ان پر اعتراض کیا ہے. مطلب ایک بچے کی بات سمجھ لیں. بڑے بڑے محدثین نے جو امام بخاری پہ تعلق سے تنقید کی ہے. رضاعت کے بیان میں, رضاعت کہتے ہیں دودھ پینے کا بیان, دودھ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں. مولا علی کی حدیث ہے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس طرح خون سے رشتے حرام ہوتے ہیں اسی طرح دودھ سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں. خون سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو خونی رشتہ ہوتا ہے. خون کے رشتے سے کوئی بہن ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس لڑکی کا خون کے رشتے سے بھائی ہے تو اس سے نکاح نہیں ہوگا. اور ایک دوسرا رشتہ جو حرام ہوتا ہے جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے وہ دودھ کا ہے. دودھ یعنی کہ جیسے مان لیجئے میری والدہ ہے, میری والدہ نے کسی پڑوس کی لڑکی کو دودھ پلا دیا, اب وہ میری ہو گئی دودھ شریک بہن, میرا اس سے نکاح نہیں ہوگا. وہ میری بہن کی طرح ہو گئی اور میری ماں اس کی دودھ شریک ماں ہو گئی. جتنے رشتے خون کے حرام ہوتے اتنے ہی رشتے ایز اٹ از دودھ سے حرام ہوتے ہیں. لیکن صرف شرط یہ ہے کہ 2 سال کے اندر بچے نے دودھ پیا, 2 سال کے بعد پیا تو پھر رشتے حرام نہیں مانے جاتے. اب اس حدیث کی بنیاد پر امام بخاری نے فتویٰ کیا دے دیا کہ مولا علی کہتے ہیں کہ دودھ سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں جس طرح خون سے رشتے حرام ہوتے ہیں. تو کہا اگر ایک لڑکا اور لڑکی نے 2 سال کی عمر کے اندر ایک ہی بکری کا دودھ پی لیا تو ان کا نکاح حرام ہوگا. اب اندازہ لگائیے. امام ابن حجر اسقلانی وغیرہ بڑے بڑے کئی محدثین نے اس پر تنقید کی, کہا کہ اگر یہ حکم مان لیا جائے امام بخاری کا, اس حدیث سے جو انہوں نے سمجھا ہے اس پہ بہت بڑی انہوں نے لرزش ہوئی ہے ان سے, اگر یہ مسئلے کو مان لیا جائے تو کوئی رشتہ محقق اور معتبر نہیں رہے گا. مثال کے طور پہ محلے میں ایک بھینس کا دودھ کئی جگہ بٹتا ہے, پڑوس کی لڑکی بھی وہی دودھ پی رہی ہے, آپ بھی دودھ پی رہے ہیں, اور بعد میں وہی پڑوس سے رشتہ ہوا, شادی ہوگی تو حرام ہو گیا. تو ائمہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں بہت بڑی لرزش ہو گئی کہ انہوں نے دودھ کو جانوروں کے دودھ پہ قیاس کر لیا. بھائی یہاں انسان کا دودھ مراد ہے, جانور کا دودھ مراد نہیں ہے. تو جب فقاہت نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کنفیوژن ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جانور کا دودھ پینے کا حکم ہے,
ایک قوم وہ ہے جو مد پی رہی ہے، کیونکہ فقاہت نہیں ہے، اور اسی کی پیروی میں ایک گائے کا پی رہے ایک اونٹ کا پی رہے۔ حدیث پہ غور نہیں کر رہے کہ جن کو دلیل بخاری میں ہے، ایک قبیلہ اورینہ کے لوگ آئے، حضور نے کہا گائے کا اونٹ کا جب پیشاب پیو دودھ پیو، ابے یہ بھی تو آگے کہ وہ منافق تھے، تو پتا چلا مود پینا منافقوں کی غذا ہے، مومنوں کی غذا نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھ پا رہے، پی رہے گھٹا گھٹ پی رہے۔ تو فقیہ اور اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ امام بخاری کے استاد یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن معین، ان کے استاد حضرت امام وقیع بن جراح، ان کے استاد عبداللہ ابن مبارک، اور ان کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ۔ یحییٰ ابن معین کا عالم کیا ہے جرح و تعدیل میں، فن رجال میں ان کا کیا معیار ہے، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا۔ میں دو فضیلت بتا رہا ہوں یحییٰ ابن معین کی۔ ایک محدث پہ اگر آپ بات کریں تو گھنٹوں بات کرتے ہیں، وقت کی قلت ہے۔ یحییٰ ابن معین رضی رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے شیخ ہے، بخاری میں بڑی کثرت سے امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی۔ دو بڑی خاصیت بتا رہا ہوں، جب ان کا انتقال ہو رہا ہے تو کیا کہتے ہیں، پروردگار جس راوی پر میں نے جرح کی، تعصب کی بنیاد پر نہیں کی، بغض و عناد کی بنیاد پر نہیں کی، تحقیق اور علم کی بنیاد پر میں نے اس راوی پہ جرح کی، اے اللہ اگر میں نے کسی سے ذاتی طور پر کسی کو مجروح قرار دیا، کسی پہ جرح کے کسی کو جھوٹا قرار دیا، اور اگر اس میں میرا نفس داخل ہو تو میرا خاتمہ ایمان پر نہ فرما۔ موت کے وقت ایسا دعویٰ کون کرے گا، اندازہ لگاؤ کہ وہ خود اپنے آپ میں کتنے شفاعت۔ یحییٰ ابن معین، ایک تو یہ بات ان کی، یہ ہو گئی شفاعت کی بات۔ فضیلت کیا معلوم ہے، جب انتقال ہوا تو ان کو غسل کس چیز پہ دیا گیا، اسی تخت پر غسل دیا گیا جس تخت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علی نے غسل دیا۔ یہ آیت معین کی بات۔ یہ بیٹھے ہوئے ایک مسجد میں یحییٰ ابن معین، وقت ایک اور محدث ہے جن کا نام ہے حضرت ابو ثور، یہ بھی بیٹھے، دونوں محدث ہیں، دونوں امام بخاری کے استاد ہیں۔ ایک عورت آتی ہے، سلام عرض کرتی ہے، حضور السلام علیکم، آپ رسول اللہ کی امت کے عالم ہیں، محدث سے ایک سوال ہے میرا چھوٹا سا، اور سوال یہ ہے کہ میں غسل دیتی ہوں میتوں کو، محلے میں جو بھی خاتون مر جاتی ہے میں اس کو غسل دیتی ہوں، میں غسال ہوں۔ ابھی حال ہی میں پڑوس میں ایک میت ہو گئی ہے اور اسے مجھے غسل دینے کے لیے بلایا گیا، لیکن مجبوری ہے کہ میں حائضہ ہوں، ناپاکی کی حالت ہے، ماوری کے ایام چل رہے ہیں، اور یہ میرے ساتھ پہلا اتفاق ہو رہا ہے کہ ایسے حالت میں مجھے میت کے غسل کے لیے بلایا گیا ہے، تو میں خود ناپاک ہوں تو کیا میت کو میں غسل دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی؟ یہ میرا سوال ہے۔ دونوں امام ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہیں۔ میں نے کہا نا امام بخاری کے استاد ہے تو کیا عالم ہے اس بھری میں حدیث ہے؟ کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی اس کا جواب ہے؟ پتہ چلا ہر جواب حدیثوں میں تو ہوتا ہے لیکن سب کا فہم وہاں تک نہیں جاتا۔ جب محدثوں کا فہم نہیں جا رہا تو ان پھٹیچروں کا جائے؟ امام بخاری کے استاد کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے یار۔ تو بے آئینی ہر چیز حدیث میں آپ کو نہیں ملتی، حدیث میں کھوجنا پڑتا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے سمندر کے اندر قیمتی جواہر تو ہے، لیکن ان جواہر کو چن کے وہی لا سکتا ہے جو غوطہ خور اچھا ہو، آپ نہیں لا سکتے۔ تو سمندر کی تہہ میں ہیرے جواہرات تو ہیں، موتی تو ہے، لیکن آپ بولے میں موتی لاؤں گا، جناب آپ واپس ہی نہیں آئیں گے، اور آئیں گے تو تیرتے ہوئے نہیں، اوپر ٹہلتے ہوئے ہوں گے۔ کون جائے گا موتی لانے؟ جو فن کا ماہر ہو، جو غوطہ خور ہو۔ محدثین غوطہ خور ہے، اور فقیہ جو ہے وہ غوطہ خور ہے، جو اندر کے سمندر میں سب کچھ ہے، سمندر میں ہم سمندر کے سب کچھ نہ ہونے کا انکار نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں لانے والے میں صلاحیت چاہیے جو آپ میں نہیں ہے۔ یحییٰ ابن معین نے حضرت ابو ثور کی طرف دیکھا، کہا اس کا جواب آپ کے پاس کر نہیں، میرے پاس کوئی حدیث رسول اللہ کی اس طرح سے نہیں کہ جس میں حضور کا کوئی فرمان ہو کہ حائضہ عورت میت کو غسل دے یا نہ دے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو اتنی دیر میں ایک وقت کے فقیہ آئے، وہ فقیہ تھے، وہ محدث تو تھے ہی، اچھا محدث پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد فقیہ ہے، بنا حدیث کے کوئی فقیہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ فقیہ ان کا نام تھا خلف ابن سالم، دونوں نے کہا یہ فقیہ ان سے پوچھو، اور جو کچھ یہ جواب دے ہمیں بھی بتا دے۔ وہ خاتون گئی، کہا حضور یہ سوال ہے، بے ساختہ بغیر توقف کیے بغیر انتظار کے فوراً کہتے جاؤ غسل دے سکتی ہو، جائز ہے تمہارا۔ یہ دونوں ائمہ دوڑے، اتنے جلدی جواب دیا، سوچا بھی نہیں کچھ دیر۔
پھر دلیل میں کوئی حدیث بیان نہیں کی. یہاں بھی ایک ذہن لے کہ اگر بعض اوقات امام کوئی حدیث کا ذکر نہ کرے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قیاس ہے, اس کے پاس حدیث ہوتی ہے وہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ کہاں سے ہے؟ ارے وہ حدیث امام ابو حنیفہ کے پاس تھی, ہمیں نہیں معلوم, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسئلہ قیاسی ہے. حدیث تھی امام ابو حنیفہ کے, ہمیں نہیں پتا, ہمیں اس کا علم. جو اہل علم تھے ان کو انہوں نے بتایا, وہ واقف تھے اس سے. ہمارے لیے کیا دے دیا؟ صرف پورا ایک نچوڑ ارک بنا کے دے دیا. جوس بنانے والے نے بیسک جوس آیا, یہ نہیں بتایا اس میں مسالے میں نے کون سے ملائے. کہنا تم سمجھ کے کرو گے کیا, تمہارے پلے کچھ پڑے گا نہیں, جوس پینے سے کام رکھیے دینا. سمجھ رہے نا. تو بہرحال وہ دھولو لب کے حضرت خلف ابن سالم کے پاس کہا آپ نے جو جائز کا فتویٰ دیا اس کی دلیل کیا؟ کہا وہی حدیث سے میں نے جواب دیا جو حدیث تم خود روایت کرتے ہو, بلکہ وہ تمہاری ہی سند سے روایت مجھ تک بھی پہنچی. کہا کون سی حدیث جو ہم روایت کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. کہا کیا تم یہ روایت نہیں کرتی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے اور اس وقت حضور کو سر دھونے کی حاجت ہوتی, سرکار چاہتے کہ ان کے سر پاک کو میں دھو دوں, تو آپ اپنی مسجد کے کھڑکی سے سر باہر نکال کر کہتے ہیں عائشہ میرا سر دھو دو. تو میں عرض کرتی یا رسول اللہ میں تو حائضہ ہوں. تو حضور کہتے تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں حضور کے ساتھ کھانا تناول کر رہی ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کی چاپ بولتے نا, آپ کیا بھی چاپ ہی بولتے ہو, چاپ جو تناول فرما رہے ہوتے, تو پہلے میں کسی گوشت کی بوٹی کو اٹھا لیتی بڑی سی اور میں اس کو توڑتی بھی, سرکار میرے ہاتھ سے لے لیتے اور حضور اپنے دندان مبارک وہیں لگاتے بطور محبت جہاں میرے دندان مبارک میرے دانت لگے, گویا میرے لعاب اور حضور کا لعاب مل جاتا. میں کہتی یا رسول اللہ آپ اس گوشت کے ٹکڑے کو نہ کھائیں, میں تو حائضہ ہوں. حضور فرماتے تیرا ہے تیرے منہ میں تھوڑی ہے. تو پتہ چلا حیض کا تعلق ہاتھ سے نہیں ہے, حیض کا تعلق منہ سے نہیں ہے, ایک مخصوص مقام سے تعلق ہے, وہ جگہ ناپاک ہے. ہاتھ کا کام یہاں پر نہیں ہے, غسل دینا ہاتھ کا کام ہے. تو جب یہ حدیث میں حضور کی حدیث میں حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے کہ حضور کا سر بھی دھلا دیتی تھی اور سرکار نے واضح طور پر کہا کہ تیرا ہے تیرے ہاتھ میں نہیں, اس حدیث کی بنیاد پر میں فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ میت کو غسل دے سکتے ہیں. جیسی حضرت یحییٰ اپنے مہینہ دونوں سنا تو انہوں نے اپنے زانوں پہ ہاتھ پا رکھا, ہم کہاں چوک گئے, یہ چیز ہم سے کیسے ہے. اور انہوں نے پھر وہی جملہ کہا جو امام ابو حنیفہ کے لیے امام احمد نے کہا تھا, ہم دوا بیچنے والے ہیں, ڈاکٹر تو آپ لوگ. یہ فقاہت کا علم تھا. فقاہت اور ہوتی ہے جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں, یہی وجہ ہے کہ امام اعظم کے اگر آپ واقعات کی گہرائی میں جائیں کیسے ایسے مسئلے حل کیے چھٹکیوں میں جو بڑے بڑے محدث کے بس کی بات نہیں. آپ کے زمانے کا بادشاہ منصور بڑا ظالم بادشاہ, اور اسی نے بعد میں آپ کو زہر دے کے شہید کروایا. اب وصال کا ذکر میں تھوڑا بتا دوں گا کہ کس سبب سے آپ کی شہادت ہوئی. منصور سرفراز بادشاہ تھا, اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے, مذاق میں بیوی نے کچھ ایسا جملہ بول دیا جو اس کو برا لگا. غصے میں آیا اور بس غصے میں کہہ دیا کہ مغرب تک سورج غروب ہونے سے پہلے میری حکومت سے نکل جا, اگر سورج غروب ہونے سے پہلے میری حکومت کے حدود سے باہر نہ نکلی تو تجھ پہ 3 طلاق, اور اگر پکڑی گئی تو قتل کر دوں. اب نکل دو یہاں سے. تو کاٹ دیا. یہ آئی اور بڑی پریشان ہوئی, وزیروں کو طلب کیا اور کہا کہ وقت زیادہ ہے, صبح کا وقت تھا, صبح بس اٹھے تھے اور وہ بات چیت میں جھگڑا ہو گیا منصور کا اور اس کی بیوی کا. کہا کہ حکومت تو اتنی بڑی ہے کہ کئی دن سفر کرو تو اس کی حکومت کی سند ختم نہیں ہوتی. اور منصور نے قسم کھا لی, بادشاہ نے, خلیفہ نے قسم کھا لی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے میری حکومت کے حدودوں سے نکل جا, سرحدوں سے نکل جا, نہ نکلی تو 3 طلاق, اور پکڑی گئی تو تجھے قتل کر دوں گا. اب جان بھی بچانا ہے اور طلاق نہ ہو اس کو بھی روکنا ہے, کوئی حل بتاؤ. بڑے بڑے وزراء جو تھے وہ خاموش, کوئی جواب. بات تو صحیح ہے, اگر تیز رفتار کتنا ہی تیز رفتار گھوڑا ہو اس پر بٹھا بھی دیا جائے تو بادشاہ کی حکومت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ تو اس سڑک کو پار نہیں کر سکتی. تجھے تو صرف سلیمان علیہ السلام کا تخت ہی لے جا سکتا ہے, اور وہ آنے سے رہا. ایک وزیر نے کہا, وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتقد ہے, کہا اس مسئلے کا جواب اگر کسی کے پاس ہے تو امام اعظم کے پاس ہے, ان کے پاس ہے. ملکہ عالیہ نے پالکی بلائی, امام اعظم کے گھر حاضر ہوتی ہے.
सलाम अर्ज किया, कहा हुजूर ऐसा ऐसा मसला है, मैं आपके पास आई, बस अब आपसे उम्मीद है। आप मुस्कुराए, का फिक्र मत करो, ना तलाक होगी ना कत्ल की जाओगी। सोचा नहीं, माथे पे हाथ नहीं लगाया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं आपके शागिर्द और इमाम बुखारी के दादा उस्ताद इमाम आजम के जवाब देने की सूरत का आलम यह था, दलाल देने का आलम यह था कि अगर एक लोहे का खंबा हो और अगर आप उसको सोने का साबित करना है तो ऐसे दलाल दे कि लोग उसको सोने का तस्लीम कर दें। और अकल दानिश का आलम यह था तो इमाम मोहम्मद इब्न आसिफ, ये सब इमामों के अक़वाल है, फटीचरों के अक़वाल नहीं सुना रहा हूँ। इमाम मोहम्मद इब्न आसिफ फरमाते हैं कि अगर रूए ज़मीन की सारी अक्ल को जमा कर दिया जाए, जितने दानिश्वर है, जितने आलिम है, जितने फाजिल है, जितने मुहक्किक है, जितने मुफक्किर है, सबकी अक्ल को जमा कर दिया जाए तो इमाम आजम की अक्ल निस्फ है, और निस्फ अक्ल को अल्लाह ने पूरी दुनिया में बांट दी। इतनी अक्ल है इमाम आजम। फिर बदी जवाब आया, क्या घबराओ नहीं, ना कत्ल की जाऊंगी न तलाक होगी, बैठो आराम से। अपनी बीवी को बुलाया, कहा मलका आलिया को खिलाओ पिलाओ, खातिर तवाज़े करो, ये हमारी मेहमान। थोड़ी तसल्ली हुई मलका आलिया को। जोहर का वक्त हुआ, इमाम आज़म पास ही के बाजू में मस्जिद थी, आपकी ही तामीर करदा। मस्जिद में गया, नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ के आए। ये कहती हुजूर वक्त हो गया, जोहर हो गई, हज़रत मगरिब का वक्त ज़्यादा नहीं रहा, असर के बाद फिर मगरिब है, सूरज गुरूब हो गया, बादशाह के सिपाही मुझे तलाश कर रहे होंगे, बादशाह ने अब तक तो अपने सिपाहियों को फैला दिया होगा कि ढूंढो मलका को। उसने कहा अगर पकड़ी गई तो कत्ल करूंगा, तलाश दी। तो हुजूर कुछ करामत दिखाएं, करामत से मुझे गायब कर दें। आपने फरमाया कोई करामत की जरूरत नहीं, इत्मीनान से आप खाइए पीजिए आराम से। असर किया था, आप फिर गए मस्जिद में नमाज पढ़े, फिर वापस आ गए। अब बेगम आलिया जो है, बेगम का मलका का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। बोले हुजूर अब तक तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, बस उठते जाते नमाज पढ़ते और वापस आ जाते, कुछ कर ही नहीं रहे, ना सवारी का इंतजाम, ना कोई करामत, ना कोई ताकत, ना कोई दुआ, कुछ नहीं, बस हो जाएगा हो जाएगा। कब तक तसल्ली पे काम चलेगा? सरकार कुछ तो कीजिए। कहा मैंने कहा ना मेरा वादा है कि न कत्ल की जाऊंगी न तलाक। बादशाह तुम्हें खुब्बा खुशी अपने महल ले जाएगा और इज्जत के साथ रखना। अब मगरिब का वक्त करीब आया, अब बेगम दौड़ते है, हुजूर मगरिब का वक्त करिए, बस सूरज गुरूब होना चाहता है। आपने अपने गुलाम को आवाज दिखाई दे रहा हो, राजा के सिपाही ढूंढ रहे होंगे खलीफा के, उनको जाके कहना है कि मलका जो है नुमान इब्न साबित के घर में छुपी हुई है और सोने से अब यही रह गया था। यानी बचाए इसके क्या, कम से कम छुपी हुई तो थी, तलाश हो रही थी, सिपाहियों को अब तक मिली तो नहीं, उनका गुमान भी नहीं गया था कि मलका जो इमाम अबू हनीफा के घर पर छुपी होंगी। अब खुद ही खबर दिलवा रहे और रोने लगी, कहा हुजूर आपने तो मेरे साथ गद्दारी की, आप तो कह रहे थे वादा है कि ना कत्ल की जाऊंगी ना तलाक होंगी, और आप खुद ही आप मुखबिरी कर रहे हैं। कहा मैंने वादा किया है, अबू हनीफा का वादा पक्का है, घबरा मत। जाओ बादशाह तक खबर जानी चाहिए। गुलाम पहुंचा, उसने चंद सिपाही तलाश कर रहे थे, पूछा का आप मलका को ढूंढ रहे हो? कहा जाओ अपने बादशाह को खबर दो, खलीफा को खबर दो, वो हमारे आका अबू हनीफा के घर छुपी। बादशाह को खबर दी तो बड़े जलाल में आया। अभी तक उससे आया कि अबू हनीफा ने पना दिए, अबू हनीफा को भी सजा। गुलाम ने कहा कि देख जब बादशाह को आते हुए देखे तो फौरन मुझे आवाज दे, दरवाजे पे खड़ा कर। तो देखा दूर से बस बादशाह आ रहा था, कहा हुजूर बादशाह नजर आ रहा है। आपने कहा बल्कि आलिया बुरका पहनिए, फौरन चलिए। बुरका पहनाया, बाजू में मस्जिद की, मस्जिद में लाके बिठा दिया। बादशाह आया, कहाँ है मलका? कहा मस्जिद में। कहा इसको कत्ल करो और इसकी अब तो तलाक भी होगी, कत्ल करो। कहा बादशाह तू इसको कत्ल नहीं कर और तलाक भी नहीं। कहा वो कैसे? कहा अपनी कसम को दोहरा, तूने कसम खा के कहा कि अगर तू गुरूब होने से, सूरज गुरूब होने से पहले मेरी सरहद से नहीं गई तो कत्ल भी करूंगा, तलाक भी वाक़ई होंगी। अब तू ये बता कि जिस जगह ये बैठी, क्या ये तेरी हुकूमतों की सरहदों में आता है? ये तेरी हुकूमत है? ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह की हुकूमत है। अगर तू दावा करता है तो मुनकिर है खुदा। बस बादशाह ने जैसे सुना कदमों में गिर गया, कहा सरकार यहाँ मेरी हुकूमत है, ये तो अल्लाह की हुकूमतों में है। कहा जा, न तलाक हुई ना अब तो कत्ल कर सकता है, अपनी बीवी से राजी हो जाओ ले जा। कहा खुदा की कसम है नुमान, जब तक आप है लोग इसी तरह फला पाते। हम कितना ही मुश्किल से मुश्किल पेचीदा मसला कर ले, जब तक आप है वो मसले मसले नहीं, आप मसलों को यूं हल कर। और एक शख्स आता है आपके पास बतौर इम्तिहान, आए जरा अबू हनीफा का इल्म को देखें भाई, शागिर्द बैठे हुए आपके,
کہتا ہے ابو حنیفہ ایک سوال ہے میرا. کہا پوچھیے. کہا اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص کے بارے میں فتویٰ لینے آیا ہوں. ایک شخص ایسا ہے کہ جو مردار کھاتا ہے, یہ دیکھے گواہی دیتا ہے, جس کو دیکھا نہیں اس کی گواہیاں دیتا ہے اس بارے میں. اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے, موت کا خوف نہیں, جنت کی لالچ نہیں, جہنم کا ڈر نہیں, بنا رکوع اور سجود کی نماز پڑھتا, نہ سجدہ کرتا ہے نماز کے, نہ رکوع کرتا ہے, اور کہتا ہے نماز پڑھ رہا ہوں. عجیب نماز ہے. ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنے شاگرد فرمایا بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں؟ فتنے کو پسند کرتا ہے, یہ بھی فتنے کو پسند کرتا ہے, بڑی محبت ہے فتنے سے, محبت کرتا ہے. کیا بتاؤ اس شخص کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ سب نے بنا غور و فکر کیے ایک زبان یک زبانوں کے کہا حضور ایسا شخص بدترین کافر ہے, بن دیکھے گواہی دیتا ہے, اللہ کا خوف نہیں جس کو, جہنم کا ڈر نہیں ہے, جنت کی لالچ نہیں, مردار کھاتا ہے, بنا رکوع سجود کی نماز پڑھتا ہے, اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے. یہ تو انتہائی بدترین شخص ہے, حضور مسلمان مومن نہیں. آپ مسکرائے, کہا یہ تو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے. جاؤ فتویٰ یہ کہ اللہ کا ولی ہے. میں کہا حضور کیسے ولی ہے سمجھا؟ کہا سنو, بن دیکھے جو گواہی دیتا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ ہے, کہ رب کو دیکھا نہیں گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ ہے, جبکہ حالانکہ رب کو دیکھا ہے. مردار جو کھاتا ہے وہ مچھلی ہے کہ اس کو ذبح کرتا ہی نہیں, مری بھی لاتا ہے, مری بھی کھا لیتا ہے. مردار وہ ہے. بنا رکوع اور سجود کی جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز جنازہ ہے. جب بھی کسی محلے میں کسی کی میت ہوتی جنازہ کبھی نہیں چھوڑتا, اور جنازے میں نہ رکوع کرتا ہے نہ سجود کرتا ہے, نماز جنازہ پڑھتا ہے. اور فتنے کو پسند کرتا ہے. قرآن نے اولاد کو فتنہ کہا, اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے. اور رہا یہ کہ اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے. بارش اللہ کی رحمت ہے, بارش ہوتی ہے, بارش میں بھیگتا نہیں ہے, بھاگ جاتا ہے. بارش میں بھیگتا نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے. اور کہا کہ کیا تھا, کچھ رہ گیا, ہاں جہنم کا خوف نہیں, اس لیے کہ اللہ کو غفور و رحیم جانتا ہے, یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ اس کو جنتی عطا کرے. اور جنت کی لالچ اس لیے نہیں کہ دیدار خدا کا متلاشی ہے, جنت کی لالچ نہیں ہے. اور خوف الہی اس لیے نہیں کہ وہ کہتا ہے مولا جب تجھ پر ایمان لایا, تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان ہے, تو یقیناً تیری رحمت جو ہے وہ غضب پر غالب ہے, تو بخششی فرمانے والا. اس بنیاد پہ رب سے ڈرتا ہے. یہ تو اللہ کا ولی ہے. اس نے کہا ابو حنیفہ آپ نے سچ کہا, یقیناً آپ وقت کے بعد. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فقاہت کا معاملہ ہوتا ہے. فقی اور ہوتا ہے, محدث اور ہوتا ہے. حدیث ہوتی ہے لیکن حدیث کا فہم الگ چیز ہے. امام احمد ابن حنبل جب امام شافعی سے پڑھنے گئے, اچھا امام شافعی کون ہے ذرا ان کا تعارف بتا دوں. یہ بھی کثیر اتفاق ہے, جس دن امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا اسی دن امام شافعی کی پیدائش. ایک امام جا رہا ہے اور دوسرا امام آ رہا ہے, امام سے زمین خالی نہیں. اور دوسرا میں بتا دوں امام اعظم کا یہاں مقام میں نے عرض کیا کہ امام شافعی کس کے شاگرد ہیں؟ امام مالک کے بھی شاگرد ہیں, اور بھی ائمہ استاد, لیکن ان میں جو سب سے زیادہ جن سے انہوں نے پڑھا وہ امام محمد کے شاگرد. اب امام محمد کی شاگردی میں امام شافعی کیسے آئے؟ جتنے ائمہ ہیں سب کے دادا پردادا استاد امام اعظم ابو حنیفہ, سب کے زیادہ. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ تمام فقیوں کے باپ کا نام نعمان ابن ثابت. اگر امام اعظم ابو حنیفہ نہ ہوتے تو وہ زمین پر کوئی فقی پیدا ہی نہ ہوتا, سب کے باپ. امام احمد ابن حنبل, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد کے جو ہے شاگرد ایسے بنے کہ امام شافعی جن کا نام ہے محمد ابن ادریس, محمد نام ہے, والد کا نام ادریس ہے. ان کے والد ادریس کا انتقال ہو گیا, آپ کی والدہ نے امام محمد سے نکاح کیا. اس وقت کم سن تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, تو سوتیلے باپ تھے امام محمد, اپنے سوتیلے باپ سے پڑھا. اور امام محمد کس کے شاگرد ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. یہ سلسلہ تلامی. اور امام شافعی استاد ہے امام احمد ابن حنبل کے. امام احمد ابن حنبل نے محدث ہونے کے بعد فقہات کا علم, فقہ کا علم امام شافعی رحمۃ اللہ سے حاصل کیا. اور امام احمد بن حنبل کی فضیلت میں صرف ایک بات عرض کر دوں, غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ان کے مقلد ہے. اندازہ لگائیے یہ سلسلہ ہے تو کیا عالم ہوگا ہمارے.
امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ فقی کون ہے، فتویٰ دینے کا حق کسے ہے؟ یاد رکھیے فتویٰ دینے کا حقیقی حق مجتہد کو ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو فتویٰ دیتا ہے ہم اس کو بھی مفتی کہتے ہیں۔ بار شریعت میں علامہ امجد علی علیہ رحمۃ اللہ نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے، فتح رضویہ بھی اعلیٰ حضرت نے اس کا ذکر کیا، اور بھی محدثین علماء نے ذکر کیا ہے کہ حقیقی فتویٰ دینے کا حق فقیہ کو ہے، فقیہ کو ہی مفتی کہا جاتا ہے۔ اب آج جب وہ ہم جن کو مفتی کہتے ہیں، یہ در حقیقت وہ مفتی نہیں ہے جو فتویٰ دینے کا جو اہل ہے، بلکہ یہ مفتی ناقل ہے۔ مفتی ناقل کسے کہا جاتا ہے؟ جو مجتہد کا قول نقل کر دیتے ہیں کہ فلاں مجتہد کی یہ رائے ہے، خود اجتہاد اور خود تحقیق کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لیکن حقیقی جو ہوا ہے، امام احمد ابن حنبل سے پوچھا اس کو کس نے لکھا؟ اس کو ابن قیم جوزیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں لکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ فقیر کب فتویٰ دینے کا اہل ہے، کب وہ فقیر ہوتا ہے اور فتویٰ دینے کا اہل ہو؟ کہا کہ اس کو رسول اللہ کی بڑی کثیر حدیث ہے یار۔ کہا اگر 1,00,000 حدیثوں کا حافظ ہو تو کیا وہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ فرمایا اللہ نہیں۔ کہا 2,00,000 حدیثوں کا حافظ ہو تو فتویٰ دے سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا 3,00,000 حدیثوں کا حافظ ہو تو فتویٰ دے؟ کہا نہیں۔ کہا 4,00,000 حدیثوں کا حافظ ہو تو فتویٰ دے؟ فرمایا نہیں۔ کہا 5,00,000؟ کہا نہیں۔ 6,00,000؟ فرمایا ہاں۔ جب 6,00,000 حدیثوں کا حافظ ہو جائے تو اب اس کی صلاحیت اور اس کو اہل ہے کہ وہ فتویٰ دے۔ یہ ہوتا ہے فقیہ۔ 6,00,000 حدیثیں یاد ہو تو فتویٰ دینے کا اور اجتہاد کرنے کی صلاحیت ہے، اور تب وہ اجتہاد کرتا ہے، اس کا مسئلہ امت پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کئی حدیثوں کے حافظ تھے، ان کے شاگرد حضرت امام عاصم، ان کے صاحبزادے، معاف کیجیے، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے والد کو 6,00,000 سے زائد حدیثیں یاد ہیں۔ مسند احمد ان کی حدیث کی کتاب ہے، 24,000 سے زائد کچھ حدیث اس میں انہوں نے نقل کی۔ امام احمد ابن حنبل امام شافعی سے پڑھنے کے کہ بھائی علم فقہ ان سے حاصل کرنا ہے، تو ان کو اپنی حدیث دانی پہ بڑا فخر تھا۔ امام شافعی نے دیکھا کہ یہ اپنے حدیث دانی پہ تھوڑا فخر کرتے ہیں، تو جب تک یہ تھوڑی سی ان میں عقل نہیں نکلے گی تب تک یہ شاگردوں کی طرح بیٹھ کے علم حاصل نہیں کریں۔ تو امام شافعی نے ان کو سمجھانے کے لیے کہ محدثانہ صلاحیت اور ہے، فقہانہ صلاحیت اور ہے، فقیہ اور ہوتا ہے، محدث اور ہوتا ہے، ان سے ایک سوال کیا کہ احمد ابن حنبل تم نے بہت حدیثوں کو یاد کیا، اچھا بتاؤ اس شخص کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہو کہ جس نے قصداً جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی قضا کر؟ آپ نے کہا کافی ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ آپ کو رسول اللہ کی حدیث، دیکھیں حدیث سے وہ دلیل لے رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، سمجھ میں آ رہا کچھ بھی نہیں۔ ارے بھائی پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ کہا حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کہا کیا حدیث ہے؟ کہا سرکار کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ تو میں اس حدیث کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ جس نے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں، اچھا احمد ابن حنبل یہ بتاؤ ایک شخص نے جس نماز چھوڑ دی، اب اس حدیث کے مطابق اور تمہارے فتوے کے مطابق کافر ہوا، نماز چھوڑنے کے بعد کفر کے بعد پچھتاوا آیا، افسوس ہوا میں نے تو کفر کر دیا، ایمان ہی سے نکل گیا، میں اسلام سے خارج ہو گیا، اور ظاہر اسلام کو پسند کرتا ہے تو دوبارہ اسلام میں آنا چاہتے ہیں، تو اب کیا کرے وہ اسلام میں آنے کے لیے؟ تو حضور کلمہ پڑھ لے، کلمہ اس کو اسلام میں داخل کر دے گا۔ کہا احمد ابن حنبل بتاؤ جس وقت اس نے نماز چھوڑی تھی تو نماز کا منکر بھی نہیں تھا، نماز چھوڑی تھی اس نے اس وقت نہ کلمے کو چھوڑا نہ کلمے کا منکر تھا، تو کلمے کا جب منکر نہیں تھا تو کلمے کے انکار کی بنیاد پہ تو کافر نہیں ہوا، تو جس چیز کی انکار پہ کافر نہیں ہوا وہ چیز اس کو اسلام میں کیسے لائیں گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی نماز چھوڑ کر کافر بنا، کلمہ چھوڑ کے تھوڑی کافر ہوا کہ کلمہ پڑھیں گا تو واپس آ جائیں گا، تو کلمہ اس کو کیسے اسلام میں داخل کرے گا؟ چھوڑی تو نماز ہے، کفر تو نماز کی بنیاد پر ہوا چھوڑنے کی، کلمہ چھوڑنے کی بنیاد پر تھوڑی کافر ہوا۔ اب تم کہتے کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو جائیں گا، ہم پر تھوڑے گھوم گئے، ایک بات تو صحیح۔ اچھا حضور وہ نماز چھوڑ کر کافر ہو تو نماز پڑھ لے، تو نماز جب پڑھ لے گا تو مسلمان ہو جائے گا۔ اچھا احمد ابن حنبل نماز چھوڑ کر کافر ہوا، اور کافر ہونے کے بعد نماز پڑھنے کھڑا ہوا، تو جب کھڑا ہوا تو حالت کفر میں نماز پڑھ رہا ہے، تو کافر کی نماز قبول کیسے ہوگی؟
अभी तो कुफ्र की हालत है, नमाज तो 1 सेकंड का अमल नहीं है, यूं किया हो गया बिल्कुल आप दाखिल हो गए, वक्त लगता है। इमाम अहमद बिन हंबल बिल्कुल सर चकरा गया, घुटनों के बल बैठे, दस्तबोसी करते, कहते उस्ताद यही सीखने के लिए तो आपकी बारगाह में हाजिर। अहमद इब्न हंबल सीखने आए हो तो ये ना समझो कि हंडा बड़ा भरा हुआ है, अगर भरा हुआ समझोगे तो फिर डाला क्या जाए। और यही वजह एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ रही है कि एक हदीस तो आपने बहुत बार सुनी होगी, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन व मुस्लिमा। आका फरमाते हैं कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हर आदमी को इल्म दीन हासिल करना, कितना जो उसकी नमाज को दुरुस्त कर दे, उसके रोजे को दुरुस्त कर दे, उसकी तिजारत के उसूल को का पता दे दे, यानी अपने ज़रूरियात का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर लाज़मी ज़रूरी है। और फिर ज़्यादा गहराई में जाना ये आलिमों का काम है, जो फर्ज़ किफ़ाया है। लेकिन एक हदीस बड़ी प्यारी याद आई है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो, तुम में से अगर किसी से मुमकिन हो तो वो अपने जूतों को लोहे के जूते बना ले। हालांकि लोहे के जूते कोई पहनता नहीं है, ये समझाने के लिए मुबालगा किया हुजूर ने, इल्म की इफादियत और इल्म की अहमियत को समझाने के लिए। तुम में से अगर किसी से मुमकिन हो वो लोहे के जूते पहन ले और इल्म के हुसूल के लिए सफर करता रहे यहाँ तक के वो जूते घिस जाए, खत्म हो जाए, मगर तब भी ये ना समझे कि सब कुछ उसने हासिल कर लिया, यही समझे कि अब भी मैं खाली हूं। तो जब ये सोचता है तो हासिल करता है। जिस वक्त इंसान ये सोचता है मैं तो बहुत बड़ा लामा हूँ, बस खत्म, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो याद रखिए कि उससे बड़ा फिर कोई जाहिल नहीं। यही चीज हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल को समझाना चाह रहे इमाम शाफई कि अगर सीखने आए हो तो अपने आप को खाली हंडे की तरह समझो, अगर भरा हुआ समझोगे तो फिर मैं क्या डालूंगा। हुजूर अब बताइए कि इस हदीस का मतलब क्या है। ये तो जाहिरी मतलब है तुम जो मुहद्दिसीन लेते हैं, हम फकीह वो है जो हदीस पर गौर व फिक्र करते हैं और उसके बातिन को देखते हैं, हम बातिन का मायने अखज़ करते हैं। याद रखो कि कलमा जो है वो मुसलमान बनाने के लिए ज़रूरियात दीन में नमाज फर्ज है, लेकिन ईमान एक अलग शय है। ईमान क्या है? अल्लाह की तौहीद का इकरार, रसूल की रिसालत का इकरार, क़यामत का इकरार, अज़ाब का इकरार, फरिश्तों का इकरार, आसमानी किताबों का इकरार। ये ईमानियात में नमाज फर्ज है, उसको छोड़ने वाला अहमद इब्न हंबल सुना वो गुनाहगार होता है। हुजूर की हदीस का मफ़हूम ये है कि जिसने कसदन एक वक्त की नमाज छोड़ी उसने गोया काफिरों वाला काम किया। काफिर नहीं हुआ बल्कि क्या किया? काफिरों वाला काम किया। इमाम शाफी ये फतवा तो बहुत बाद में दे रहे हैं, इमाम अबू हनीफा के ज़माने में तो पैदा भी नहीं हुए, लेकिन उससे बहुत पहले हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा क्या फतवा देते हैं। ये हदीस जब उनके सामने पेश की जाती है कि हुजूर अल्लाह के नबी की हदीस है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, आप इस बारे में क्या कहते हैं? फरमाते हैं अल्लाह के रसूल की मंशा ये है कि ये नमाज छोड़ना काफिरों वाला काम है, वो काफिर नहीं होगा ज़ाहिरन, काफिरों की तरह काम किया तो उसको हम फासिक कहेंगे, और बादशाह इस्लाम पर लाजिम है कि बेनमाजी को वो कैद करे और उस वक्त तक कैद में रखे जब तक वो सच्ची तौबा करे। यहाँ से एक बात भी पता चलती है कि मुसलमान पर नमाज पढ़ना कितना बड़ा अहम फर्ज है। अगर हम बेनमाजी है तो ये हमारा खुलेआम घूमना फिरना शरीयत में जायज़ नहीं, हमारा ये खाना पीना जायज़ नहीं, बल्कि हम किस चीज़ के मुस्तहिक है कि हमको कैद में रखा जाए। मगर अफसोस की बात है कि आज मुसलमान नमाजों से काफिल है, नमाज की अहमियत ही नहीं है। योगा करने का टाइम निकाल लेते हैं लेकिन नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। हालांकि नमाज जिस्मानी और बदनी इबादत के साथ साथ एक तरह की वर्जिश भी है, हालांकि उसको वर्जिश की नीयत से नहीं करना है, लेकिन ये तो अल्लाह ताला ने उसमें बरकतें रख दी, उसमें एक खूबियां रख दी कि नमाज के स्टेप ही ऐसे हैं, रुकू और सुजूद का आलम ही है। मैंने एक डॉक्टर की तहकीक पढ़ी और गैर मुस्लिम डॉक्टर है, किसी ने उससे कहा कि आंखें कमजोर हो जाए तो क्या करे, उसने कहा अपने सर को जमीन पर रख के बहुत देर तक लेटा रहे। मैंने कहा इसी को तो सजदा कहते हैं, और जितना तवील सजदा हो उतना सवाब भी मिल रहा है और आंखों की तरफ खून का रवानगी बढ़ रही है तो खून की रोशनी भी बढ़ रही। यहाँ तक कि योगा करने वाले खुद कहते हैं कि अगर किसी को रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो, कमर में दर्द होता हो तो वो रुकू की हालत में झुककर बहुत देर तक उसी हालत में रहे। ये जितने अरकान है अल्लाह ताला ने सब हमारी जिस्म की सेहत के लिए भी इसको बनाए हैं, इसकी सेहत भी इससे दुरुस्त रहती है और उसके अलावा फिर क्या होता है, साथ साथ सवाब भी मिलता है। हम खूब रात में खाना खाते हैं और खाना खा के टहलते हैं खाना पचाने के लिए, मगर हमें ये शऊर नहीं आता, इब्लीस हमें ऐसा गुमराह कर रखा है कि अगर भाई खाना ही हजम करना है तो ईशा की नमाज पढ़ लो, 17 रकात इतनी है कि उसी में तुम्हारा खाना हजम हो, कम अज कम इस नियत से हम नमाज पढ़ लें।
تو بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، جبکہ ہمارے جتنے ائمہ اور امام ہیں ایک وقت کی بھی کسی کی نماز کبھی چھوٹی نہیں۔ تو بہرحال یہ میں بتانا ہی چاہ رہا تھا۔ تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پھر امام شافعی کے دستگوشی کرتے کہتے یقیناً یہی چیز میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ فقہات اور ہوتی ہے اور محدثانہ چیزیں، محدث کے حدیث دانی ایک الگ فن ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو تھے وہ کون تھے؟ فقیہ تھے، فقیہوں کے باب تھے، مجتہدین کے باب تھے، یہاں تک کہ جب انتقال ہوا تو 7,000 کے قریب مجتہدین چھوڑے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ آپ نے جو حدیثوں سے استنباط کی حدیث ہے وہ 1,70,000 مسائل، اور وہ اصول قائم کی کہ ان مسائلوں سے بعد والوں نے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسائل نکالے تھے۔ اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ جب حدیث بیان کرتے اور کوئی وہ حدیث جو امام ابو حنیفہ سے ان کے پاس آئی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے حدثنا ابو حنیفہ، یہ نہیں کہتے حدثنا نعمان، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ حدثنا شہین شاہ، ہم سے شہنشاہ نے حدیث بیان کی۔ تو کہتے حضور آپ کس کو شہنشاہ کہہ رہے؟ کہتے کہ ابو حنیفہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث ہم کو امام ابو حنیفہ سے ملی۔ میں 2-4 باتیں بول کے بس ختم کروں گا کہ ذہانت کا جو بات چل رہی ہے، فقاہت کی جو بات چل رہی ہے، چٹکیوں میں مسائلوں کو حل کرنا۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شادی کی تقریب ہوتی ہے، آپ بھی اس میں تشریف لے جاتے ہیں۔ صبح اچھا اس زمانے میں ولیمے رات میں نہیں ہوتے تھے، یہ چلن ہمارے یہاں بڑا عجیب چلا ہے۔ اس زمانے میں تقاریر بھی صبح ہوتی تھی، شادی کی تقاریب بھی صبح ہوتی تھی، رات میں وہ لوگ سوتے تھے، اور جو عابد اور زاہد ہوتے تھے وہ رات بھر نفل پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ رات بھر شادی اور ولیمہ چلتا ہے اور مٹر گشتی کرتے ہیں، اور صبح فجر سوتے پڑے رہتے ہیں۔ سب الٹا ہو گیا، اور جب ہم الٹے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو ایسا الٹا کیا کہ ظالموں پہ ہم کو ان پہ مسلط کر دیا، ورنہ ہونا تو چاہیے تھا کہ ہم ان پہ مسلط ہوتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ سبق پڑھ، شجاعت کا، عدالت کا، سخاوت کا کام لیا جائیں گا تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ ہم دنیا کے امام بننے آئے تھے لیکن غلام اور خادم بن کے رہ گئے۔ گندی چیزیں کھانے والے اور پینے والے آج ہم پر حکومت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غفلت ہے۔ تو صبح ولیمہ تھا، وہ بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے، امام ابو حنیفہ کو بھی بلایا گیا تھا۔ جیسے پہنچے تو 2 لڑکوں کی شادی ہوئی تھی، 2 سگی بہنوں سے۔ 2 سگے بھائی تھے، ان کی 2 سگی بہنوں سے ہوتی، ایک بھائی کے نکاح میں ایک بہن تھی، دوسرے بھائی کے نکاح میں دوسری بہن۔ لڑکوں کا باپ چیختا ہوا آتا ہے، حضور غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کل رات اندھیرے میں دلہنوں کی تبدیلیاں ہو گئی، جس کے ساتھ جس کا نکاح ہوا وہ دلہن دوسرے کے بعد کمرے میں چلے گئی، اور جس کا نکاح اس سے ہوا تو اس کی دلہن اس کے کمرے میں۔ غضب ہو گیا۔ تو حضور کیا کریں؟ امام ابو سفیان بھی اس مرد کی سنو، یہ بھی بہت بڑے محدث تھے امام ابو سفیان۔ تو امام ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا غلطی ہوئی جان بوجھ کے تو کیا نہیں، اللہ معاف کرنے والا، قصدن تو ہوا نہیں۔ تو جس کا جس سے نکاح ہوا وہ بیوی تو اسی کی ہے، اب چونکہ غلطی سے کام ہوا تو اس کو زنا تو نہیں کہا جائے، زنا جو ہوتا ہے وہ قصدن ہوتا ہے، یہ تو غلطی ہوئی ہے نا، اور غلطی کا خیال اور احساس بھی نہیں تھا۔ تو جس کا نکاح جس سے ہوا وہ اسی کی بیوی ہے، لہذا اس کی بیوی ہے، اس کو اس کے حوالے کر دی جائے۔ لیکن اس میں ایک تھوڑا سا پیچیدگی تھی، اور لوگوں نے امام ابو سفیان کی تائید کی، امام اعظم ابو حنیفہ خاموش تھے۔ تو لڑکے کے باپ نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میری رائے سب سے مختلف ہے، سب کی رائے یہی تھی لیکن امام ابو حنیفہ تنہا تھے۔ کہا اس سے بہتر حل ہے۔ بولے کیا؟ کہا دونوں لڑکوں کو بلاؤ۔ 2 لڑکوں کو بلایا۔ آپ نے پہلے لڑکے سے پوچھا کہ جس لڑکی کے ساتھ، جس عورت کے ساتھ تم نے رات گزاری وہ تمہیں پسند تھی؟ بولے ہاں وہ اچھی تھی، پسند۔ دوسرے سے پوچھا جس لڑکی کے ساتھ تم نے رات گزاری وہ بھی تمہیں پسند تھی؟ کہا ہاں۔ کہا جس لڑکی کے ساتھ تم نے رات گزاری وہ تمہارے بھائی کی بیوی تھی، تو نے جس کے ساتھ رات گزاری وہ اس بھائی کی بیوی تھی، ایسا کر تو اس کو طلاق دے، تو اس کو طلاق دے۔ اب جس نے جس لڑکی کے ساتھ رات گزارا اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ بتائیے کتنا بہترین رائے تھا۔ امام اعظم کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے، مزدوری کر کے آیا، تھکا ماندہ، بیوی سے کہا پانی لے آ۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کوئی سہیلی وغیرہ مل جائے تو باتوں میں ایسی مشغول ہوتی ہے سب بھول جاتے ہیں۔ پانی لانے پہنچی، پڑوس میں ایک عورت نے آواز دی، اس سے بات کرنے لگی، ہاتھ میں گلاس ہے، گفتگو کرنے لگی، بات طویل ہو گئی۔ یہ غصے میں تڑپ رہا ہے کہ میں بھوکا پیاسا آیا ہوں مزدوری کر کے، پانی کے لیے بولا کم وقت کہاں الجھ کے بیٹھی۔
پارا گرم ہو رہا ہے، آواز دیا ارے پانی پلائیں گی کہ نہیں پلائیں گی؟ ہاں آ رہی آتی ہے، کے غصے میں کہہ دیا اب پانی لا رہی ہے تو میری پیاس کا احساس نہیں، اگر اس پانی کو تو نے اب مجھے پلایا تو 3 طلاق، کسی اور کو پلایا تو 3 طلاق، پھینک دیا تو 3 طلاق، رکھ دیا تو 3 طلاق۔ پتہ ہی کیا خود پیتی ہے، اب تو نے خود پیا تو بھی، خود پیا تو طلاق، مجھے پلایا تو طلاق، لو جی میاں جی پی لو تو بھی طلاق، کسی اور کو پلایا تو بھی طلاق، رکھ دیا اسی پانی کو چھوڑ دیا تو بھی طلاق۔ خبر آگی پہلا پکڑی کہتی کیا کہہ دیا؟ کہا بچوں نکل گیا۔ وہ دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو خود افسوس ہوا، بولے ارے تو نے حرکت ایسی کی کہ میں نے غصے میں کہہ دیا۔ تو کہتی جاؤ امام ابو حنیفہ کے پاس جاؤ، اس کا جواب وہی دیتا۔ بھاگتا ہوا ہے کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ اس کو آتے کوئی حرج نہیں، پانی کے گلاس میں کپڑا ڈالو، پانی جب گلاس میں کپڑا جذب کر لے ہوا میں سکھا دو، پانی غائب ہو گیا، نہ رکھا پانی کو، نہ خود پیا، نہ پلایا، نہ یہ وہ مسائل پیچیدہ، ایسے اتنی مثالیں حضرت امام ابن حجر المکی الہیثمی نے الخیرات الاحسان لکھی ہے کتاب، اس میں ایسے ایسے واقعات نایاب بیان کیے، اور یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ امام اعظم کی فقہات پر، ان کی عقل مندی پر، ان کی دانش پر، ان کی فہم پر جو سب سے زیادہ جن حضرات نے کتابیں لکھی وہ سب شافعی المسلک، یہاں تک کہ امام سیوطی شافعی ہے، ابن حجر المکی الہیثمی شافعی ہے، حضرت امام حسین بن بغوی نے لکھی عقد الجمال وہ شافعی ہے، بڑے بڑے امام کئی جلدوں میں کتابیں لکھی، بڑی بڑی ذخیرے میں کتابیں لکھی گئی، اکثر اس میں جو زیادہ تر لکھنے والے امام اعظم کے حالات پر وہ شافعی پر۔ ایک شخص نے قسم کھائی امام اعظم کے زمانے میں انڈا نہیں کھاؤں گا، کسی بات پہ کھا۔ اب ایک دن جناب جا رہے ایک دوست کو دیکھا کہ ایک چیز چھپائے لا رہا ہے، اس نے دیکھ لیا تو اس نے چھپانا شروع کیا، اچھا کوئی قیمتی چیز ہے مجھ سے چھپا رہا ہے کم بخت، اصل میں اب وہ کیوں چھپا رہا تھا وہ آگے راز کھلے کہ قریب پہنچا، کہا کیوں میاں کوئی چیز لائے ہو کھانے کی ہم سے چھپا رہے ہو؟ ارے یار تیرے کھانے کی رہنے دو، تو تکلیف مت کر۔ نہیں میں تو کھاؤں گا۔ ارے یار میں نے کہا نا تیرے کھانے کے لائے نہیں ہے۔ کہا ہمیں 200 کے نہیں کھلا، قسم خدا کی اب وہ چیز تیرے جو پاس ہو تو کھا کے رہوں گا۔ قسم کھائی اس نے نکالا، بھائی انڈا ہی ہے، مجھے معلوم تھا تو انڈا نہیں کھائے گا، قسم کھایا ہوا ایک مرتبہ اس سے میں چھپا رہا تھا، اب تو نے یہ قسم کھائی کہ کھا کے رہوں گا، اب یہ پریشان تو کم وقت کہا کیوں نہیں کہ انڈا ہے؟ اب میں کہہ تو رہا تھا کہ تیرے کھانے لائق نہیں، جلد بازی سے کام لیا اور جوش میں قسم کھا لی۔ اب 2 قسمیں ہیں، انڈا کھاؤں گا نہیں ایک قسم ہے، اور یہ جو شے ہے وہ کھاؤں گا یہ دوسری قسم ہے۔ کھاتا ہے تو پہلی قسم ٹوٹتی ہے، نہیں کھاتا ہے تو دوسری قسم ٹوٹتی ہے۔ اب کیا کرے؟ کہا امام ابو حنیفہ، گاڑیاں جہاں اٹکی وہاں امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچے، حضور السلام علیکم، حضور ایسا سمجھ ہے، ہم مسکرائے کوئی حد نہیں، انڈے پہ مرغی بٹھاؤ، جب چوزا پیدا ہو جائے چوزا کو پکا کے کھا جاؤ۔ انڈا تھوڑی کھایا، چیز کھایا کھا، چیز تبدیل ہوئی تو قدرت نے تبدیل کیا، تم نے تو تبدیل کیا نہیں ہے۔ انڈے پہ مرغی بٹھاؤ، چوزا پیدا ہو جائے چوزا۔ تو یہ فقاہت اور یہ علم کی گہرائی تھی امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور ابھی کچھ حالات چل رہے ہیں اس تعلق سے، دعوے کر رہے ہیں، میں اشارہ بولوں گا، زیادہ کھل کے بولوں گا نہیں کیونکہ میری عادت ہے موضوع سے میں ہٹنا نہیں پسند کرتا ہوں، لیکن حالات چل رہے ہیں تو ضمن بول کے جا رہا ہوں۔ ابھی ہمارے اہل سنت میں جو بڑے اٹھل پتھل ہو رہی ہے اس کی طرف مجھ سے قبل جو ہمارے مقرر اہل سنت انہوں نے بھی اشارہ کیا تھا، وہ 10 قرآن والا جملہ بول کر 10 پارے سینوں میں کچھ لوگ، حالانکہ 30 ظاہر ہے وہ 10 ہے۔ اب وہی طبقے میں ایک بات آ گئی صاحب کہ وہ فلاں مسلمان نہیں تھے، فلاں مسلمان نہیں تھے۔ شیعات اتنی غالب آتے جا رہی ہے، حالانکہ یاد رکھیے ہم اہل سنت ہیں اور شیعہ ایک الگ فرقہ ہے، اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق دور دور تک، اور یاد رکھیے حب علی شیعات کا نام نہیں ہے، یہ جملہ دے رہا ہوں تاریخی جملہ، حب علی حب اہل بیت شیعات کا نام ہے، بغض صحابہ شیعات کا نام ہے۔ علی اور اہل بیت سے محبت کو شیعات نہیں کہتے، یہ تو اہل سنت کا شیوا ہے۔ حقیقی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہم ہی ہیں، یہ تو وہ ہے جو کوفہ بلا کے غداری کیا جی۔
یہ کب سے اہل بیت کے ہمدرد ہو گئے صاحب؟ اور ان کی تاریخ رہی ہے غداریوں کی. امام مولا علی سے انہوں نے غداری کی، امام حسن سے غداری کی، امام حسین سے غداری کی، حضرت امام زید شہید سے غداری کی، ہر کسی سے غداری کی. کسی امام کا ساتھ نہیں دیا اس کو. یہ ہم اہل سنت جو اہل بیت کے محب ہیں اور ان کے لیے لڑنے والے. تو ایک ابھی ہمارا طبقہ جو ہے وہ ایک درمیان بولتا ہے سنی اپنے آپ کو، عقیدہ ان کی طرح اختیار کر رہا ہے دھیرے دھیرے. حالانکہ وہ اتنا نادان طبقہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں آج تک سن رہا تھا بعد الانبیاء بعد الانبیاء بالتحقیق افضل الناس افضل البشر بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق. اب علی کا پہلا. چلو بھائی اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ صاحب وہ فلاں امام جو تھے فلاں صحابی تھے وہی مان میں نہیں، فلاں صحابی مانی، فتوی یہ دیتے بیٹھے. امام اعظم کے زمانے میں ایک رافضی تھا آپ کی بستی میں، اب متشدد قسم کا تبرعی رافضی تھا. تبرعی یعنی جو صحابہ کا لیا وقت ہے. وہ صاف کہتا تھا کہ عثمان غنی معاذ اللہ منافق تھا. امام اعظم کو خبر ہوئی کہ صاحب یہ امام عثمان غنی کو منافق کہتا ہے. تو آپ ایک دن اس کے گھر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی لڑکیاں تھیں کچھ. کہا کہ میں نے تمہاری لڑکیوں کے بڑے چرچے سنے کہ بڑی حسین و جمیل ہے، تو کچھ اچھے پیغامات میرے پاس آئے ہیں. ایک پیغام آیا ہے اگر تم کہو تو وہ لڑکے کو تمہارے گھر لایا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ لڑکی دیکھ لے، تم لڑکے کو دیکھ لو اور رشتہ بڑھ جائے. اس نے کہا بھائی آپ نے دیکھا ہوگا تو اچھا ہی رشتہ ہوگا. کہا ہاں رشتہ تو بہت اچھا ہے، لڑکا بہت قابل ہے، نیک و پارسا ہے، کمائی بھی بہت ہے، عبادت گزار ہے، لیکن صرف ایک خامی ہے. اس کا کیا خامی ہے؟ کہ منافق ہے. لا حول ولا قوت. آپ مسلمانوں کے امام ہو کر ایک منافق کا رشتہ لائے ہیں. کیا تعجب ہے؟ یہ بھی تو تمہارے بقول سننا تھے کہ رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیاں منافق کو دے دی تھی. عثمان غنی کے نکاح میں کتنی تھی؟ بس سنا تو اس زمانے کا غیرت مند تھا، وہ آج کے بے غیرتوں کی طرح نہیں تھا. اس نے امام ابو حنیفہ کے ہاتھ پکڑے رونے لگا. کہا امام خدا کی قسم بڑی حکمت سے آپ نے مجھے اس مسئلے کو سمجھا دیا، میں آج سے اس مذہب سے تائب ہوتا ہوں اور اہل سنت کا مذہب اختیار. تو کتنے آسانی سے مسئلے کو سمجھا دیا. دلائل نہیں دیے، حدیثیں نہیں سنائی، حدیثیں سناتے ہو حدیثوں کا انکار کرتا. ایک پریکٹیکلی بات پیش کر دی کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ 100 بار معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق یا کافر ہوتے تو نبی اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دیتے. اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہو تو فرمایا اگر میری 100 سے زائد بیٹیاں ہوتی میں ایک کے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں بہا دیتا. تو ایک عجیب معاملہ چل رہا ہے. یہاں تک کہ ایک بدبخت شیعہ نے کیا کیا اس دور میں، ایک رافضی تھا، اس نے 2 گدھے پالے. ایک کا نام عمر رکھ دیا، ایک کا نام ابو بکر رکھ دیا. اچھا یہ کوئی بعید نہیں، اس طرح ہوتے ہیں. اگر آپ اب تو انٹرنیٹ پہ بہت کھلے عام یہ چیزیں کر دی ہے، اگر آپ انٹرنیٹ دیکھیں تو تبرہ کھل کر کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں. میری ایک تقریر ہے آپ سنیے نیٹ پر، اس کا نام ہے شیعہ گستاخ صحابہ. عشاء کی نماز میں جو قنوت پڑھتے ہیں اس میں معاذ اللہ ابو بکر کو گالیاں بکتے ہیں. باقاعدہ ویڈیو دکھایا گیا. ان کا مجتہد ہے، ایران کا مجتہد ہے، وہ دعائے قنوت میں لعنت کرا، لعنت بر ابو بکر، ابو بکر، لعنت اللہ عمر، لعنت اللہ عثمان. اس طرح کے پورے وہ حضرت عائشہ ام المومنین تک سب سے لعنت. کلمہ جو انہوں نے بڑھایا کلمے کے اندر لعنت ہے. اشہد ان لعنت بر عائشہ، حفصہ، یہ سب کے نام لے رہے ہیں. اس طرح کے کلمے بنا. تو یہ شروع سے ان کی شرارتیں رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے اصحاب کو یہ تکلیف پہنچاتے رہے، دشمنی کرتے رہے. ایک بدبخت رافضی تھا، اس نے 2 گدھے پال لی. ایک کا نام رکھا ابو بکر، ایک کا نام رکھا عمر. اچانک ایک دن خبر آئی کہ ایک گدھے نے زور سے لات ماری اور ایسا سینے پہ لات ماری کہ اس کی روٹ کب دو. امام بنی وہ خبر ہے حضور وہ رافضی مارا گیا تھا. کہا کیسے مرا بدبخت؟ کہا گدھے نے ایسی لات ماری اس کے سینے پر، دل کی جگہ پر، مر گیا. کہا جاؤ دیکھ لو جس گدھے نے ماری اس کا نام عمر ہوتا. تحقیقی کی جو پتا چلا وہی عمر تھا. کہا یہ نام کی پر کرو، نام کا سر نام کے ساتھ جانوروں کو مرتب ہو. یہ فراست تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. اور اگر میں تقوی کی بات کروں متقی اعظم کا نام امام اعظم ابو حنیفہ. تقوی کا یہ عالم، پرہیزگاری کا عالم کہ
बस्ती में बकरी चोरी हो गई पड़ोसी, आज तो हम कहीं का भी ज़बिया खा लेते। मुझे तो उस वक्त हैरानी अफसोस होती, मैं सफ़र करता हूँ, मेरी आदत है, अल्लाह करे कि ये नेट पे डाले भाई हमारे लोग, ताकि और लोगों तक पहुँचे जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ। मैं होटल का कभी खाना नहीं, बहुत बचता हूँ। अब बाय चांस बहुत ज़रूरत पड़ गई, अब लंबा सफ़र है, 6 घंटे कार का सफ़र करना है, 5 घंटे, अब बीच में खाने की नौबत आ गई, तो मैं गोश्त कभी होटल में नहीं खाता। कोई कितना ही बोले भाई सुन्नी है हज़रत, सुन्नी है, मैं कहा नहीं भाई ये सुन्नी है, इससे गोश्त कहाँ से लाया क्या पता, धंधा करने बैठा है, उसको तो धंधे से मतलब भाई। तो मैं ना बदअकीदों का ज़बिया खाता हूँ, काफिर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हमारे नबी का गुस्ताख हो उसके हाथ का ज़बिया हमारे लिए कहाँ से हलाल है। और याद रखिए ग़िज़ाएं वो होती हैं, पाकीज़ा ग़िज़ा पाकीज़ा असर लाती है। तफ़सीर रूहुल बयान में एक बात याद आ रही है, तफ़सीर रूहुल बयान में हज़रत इमाम इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह एक वाक़या लिखा है, इमाम गज़ाली के उस्ताद है। किसके उस्ताद है? इमाम गज़ाली तसव्वुफ़ के इमाम, बल्कि मैं कहूँगा तसव्वुफ़ में इमाम मुज्तहिद है, इज्तिहाद की सलाहियत रखने वाली ज़ात तसव्वुफ़ में, उसका नाम है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह। उनके उस्ताद हज़रत इमाम अबुल माली अल जुवैनी, ये बहुत बड़े मुनाज़िर थे, मुनाज़रे करते थे दहरियों से, नेचरियों से, बतकीदों से, और मुनाज़रे फतेह होते, बड़े बड़े मुनाज़रों में इनको बुलाया जाता है। लेकिन एक अजीब बात है, इनके शागिर्दों ने महसूस की, जब मध्य मुकाबिल कोई दलील पेश करता, कोई बात करता, जब उसकी ये गुफ्तगू सुनते तो ये खड़े होते, तो एक लम्हे के लिए इनके बदन पे कपकपी आ जाती, थरथराते थोड़ा सा, फिर ये अपने आप को संभालते, थोड़ा कंट्रोल करते, उसके बाद फिर उसका जवाब देते। शागिर्दों ने ये क्या बात है, जैसे सामने वाला कोई बात पेश करता है तो ये घबराते, एक लम्हे के लिए कांपते हैं, कपकपी आती है, फिर कंट्रोल करते हैं, फिर जवाब देते हैं। तो एक दिन शागिर्दों ने पूछा, हुजूर हमने बारहा ये बात को देखा है कि आप जवाब तो दंदान शिकन देते हैं, दुश्मन को लाजवाब कर देते हैं, मगर जैसे ही आप खड़े होते हैं एक लम्हे के लिए कपकपी आती है, आप थोड़ा घबराते हैं, फिर अपने आप को संभाल के फिर जवाब देते हैं। ये कपकपी क्यों आती है, क्या बीमारी है, कोई मर्ज है? फरमाया नहीं, असल में मामला यह है कि मेरे वालिद शेख मोहम्मद बहुत मुत्तकी और परहेज़गार थे, वो भी बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम थे। मेरी जब विलादत हुई तो मैं पैदा हुआ और मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। मैंने अपनी वालिदा का एक वक्त भी दूध नोश नहीं, वो मर चुकी थी और उस वक्त मेरी भी विलादत थी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिद साहब दाई की तलाश में थे कि कोई दाई का इंतज़ाम हो जाए। अब मुझे छोड़ के गए तो मैं भूख से बिलखने तड़पने लगा। पड़ोस में एक फाहिशा और बदकार औरत रहती, उसने मेरी चीखों पुकार सुनी, उससे रहा नहीं गया, वो मेरे घर में दाखिल हुई और उसने अपने पिस्तान मेरे मुंह में डाला। अभी मैंने 3 घूंटी लिए थे कि उसमें मैं मेरे वालिद घर में दाखिल हुआ, जिससे उन्होंने देखा कि उनके बच्चों को यानी मुझे वो दाई जो है फाहिशा औरत, बेहुदा और गंदी बदकार औरत दूध पिला रही है, उसको जोर से धक्का दिया इमाम मोहम्मद शेख अबू शेख ने। कहा तेरी कैसी मजाल हुई कि तू मेरे बच्चे को दूध पिलाए, हट जा बदबा, तेरे बच्चे के शिकम में नापाक औरत का दूध नहीं जाए। धक्का दे दिया और फिर फरमाते कि उन्होंने मेरे मुंह में उंगली डाली और इस हद तक मेरी मुंह में उंगली डाल के वो हिलाने लगे कि मैं काय करने लगा, उल्टी करने लगा। और उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि इस बच्चे को पैदा हुए अभी चंद ही लम्हे हुए, इसकी रूह भी कब्ज हो सकती है, ये मर भी सकता है। हत्ता के वालिद बताते हैं कि उल्टी कराने के लिए उनको इतनी जहमत हुई और मुझे खुद इतनी जहमत हुई कि मेरी आंखें बाहर आ गई, सांस जो है मेरी रुक गई एक लम्हे के लिए और मेरी मुर्दा ऐसी कैफियत हुई। और यहाँ तक कि मैंने उल्टी जब तक नहीं की मेरे वालिद मुतमईन नहीं हुए। जब उल्टी करा चुके तो आपने फरमाया कि पाकीज़ा दूध पाकीज़ा असर लाता है, अब बेहुदा दूध जो है बेहयाई और बदअकीदगी लाता है। कहते दूध तो उन्होंने अपने गुमान में अपने जाम में निकाल दिया, लेकिन जो तुम कपकपी देखते हो, मेरा ख्याल ये है कि दूध का कुछ हिस्सा मेरे शिकम में शायद रह गया था, जिसका ये असर। अंदाजा लगाइए, दूध के भी असरात होते हैं, ग़िज़ाओं के भी असरात होते हैं। तो ये हमारे इमाम ग़िज़ाओं का इतना ख्याल रखते थे। सूफ़ी इकराम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर नहीं बल्कि 6 चीज़ों पर। आज तक हम क्या सुनते हैं? ये उलमा के अक़वाल है कि 5 चीज़ों पर बुनियाद है इस्लाम की। पहला तौहीद कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, पांचवा हज। सूफिया कहते हैं छठा फर्ज है रिज़्क़े हलाल। और ये तमाम फराइज़ से बाद ईमान
چار فرائض سے اہم ہے. اگر رزق حلال شکم میں ہے تو نمازیں بھی قبول ہے, روزے بھی قبول ہے, زکات بھی قبول ہے, حج بھی قبول ہے. اور شکم میں رزق حرام ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں, سب منہ پہ مار دیا. تو صوفیہ کے نزدیک رزق حلال فرض ہے. ائمہ نے بڑا اہتمام کیا. امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک شخص کی بکری چوری ہو گئی. آپ نے قصاب کو بلایا, کہا یہ بتاؤ اگر کسی بکری کو ذبح نہ کیا جائے, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے, تو عموماً بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کہا حضور 7 سال وہ طبعی طور پر اپنی عمر کو گزار سکتی ہے. عام طور پہ اگر کسی بکری کو ذبح نہ کرے تو 7 سے 8 سال تک وہ رہ سکتی ہے. آپ نے اپنے غلاموں کو بلایا, حکم دیا کہ خبردار 7 سال تک اب میرے سامنے گوشت نہ لایا. 7 سال گوشت نہیں کھایا. حالانکہ شرعاً اگر اس بکری کا بھی گوشت آ جاتا تو شرعاً جائز تھا. کیوں؟ چوری آپ نے نہیں کی, وہ تو نگاہوں سے اچھل ہے, آپ اس سے غافل ہیں. جرم تو چور نے کیا ہے, لیکن احتیاط کا یہ عالم کہ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت میرے کھانے کے سامنے جب وہ لایا جائے گوشت تو کوئی اسی چوری والی بکری کا. 7 سال آپ نے نہیں کھایا. میں کہتا ہوں جو صرف شبہات کی بنیاد پر 7 سال بکری کا گوشت نہ کھائے تو وہ کیا معاذ اللہ شبہات والی حدیثوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے لا کے فقہ کو ترتیب دے سکتا ہے؟ ہرگز. آپ کا فتویٰ یہ ہے امام ابو حنیفہ کا کہ اگر آپ کے کپڑے پر ایک سکے سے کم نجاست لگ جائے, سکے سے کم ہوتا ہے مقدار میں, ایریا اس کا سکے سے کم ہو, اس کپڑے پہ اگر آپ نماز پڑھے تو نماز ہو جائے. یہ آپ کا فتویٰ. ایک مرتبہ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے سفید جھبے کو دھو رہے ہیں, رگڑ رہے ہیں بہت زور سے. اسے دیکھا جھبا تو بڑا صاف کلین دکھ رہا ہے, ایک مخصوص حصے کو بہت رگڑ کے دھو رہے ہیں. قریب پہنچا, دیکھا تو کیچڑ کی ایک چھیٹ لگتی ہے اس پہ, چھوٹا سا ایک داغ, اس کو آپ نکالنے کی کوشش کریں. اس نے کہا ابو حنیفہ تعجب کی بات ہے, آپ فتویٰ دیتے ہیں اور فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ یہ اتنی کم مقدار میں اگر نجاست ہو تو جائز, اس پہ نماز ہو جائیں گی, اور آپ خود ہی اپنے فتوے کے خلاف اس کو دھو رہے. آپ فرماتے سنو وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ. فتویٰ اور ہوتا ہے, تقویٰ اور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تقوی پر اعلیٰ درجے میں فائز تھے. حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس کے لیے زیارت کے لیے گیا, اور بیت المقدس میں نے شکرانے کی نماز پڑھی اور ایک دیوار میں ٹیک لگا کے سو گیا, تو خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی گود میں ایک ضعیف العمر بوڑھا ہے, بڑی محبت سے گود میں لیے ہوئے آ رہے ہیں, جیسے بچے کو باپ اپنی گود میں لیتا ہے. میں جان گیا کہ یہ کوئی بڑی معزز ترین شخصیت ہے جس کو سرکار نے اپنی گود میں اٹھا رکھا. میں قریب گیا, سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. عرض کیا سرکار یہ کون ہے؟ کا داتا گنج بخش, ان کا جو نام تھا علی حجوری ہے. علی حجوری پہچانا نہیں, یہ تیرا امام ابو حنیفہ ہے, اور میں نے اس لیے سے گود میں اٹھایا, اس نے میرے دین کو سنبھالا ہے, میں نے اس کو سنبھال رکھا. بارگاہ رسول میں بھی مقبول ہے, بارگاہ خدا بند قدوس میں بھی مقبول ہے. در مختار, رد المحتاج, خطیب بغدادی نے لکھا, فتاوی شامی میں متعدد علماء نے لکھا یہ کہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے امام اعظم اور عبادت کی, رات رات بھر عبادت کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ کے شاگرد امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد کو کبھی بھی پالکی مار کر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. پالکی مارنا بولتے ہیں اس طرح بیٹھتے ہیں, ہم نے ایسے نہیں دیکھا. اور نہ کبھی ہم نے اپنے استاد کو پیر ایسے لمبے کرتے دیکھا. جب بھی آپ بیٹھے 2 زانو اس حالت میں بیٹھتے جیسے نماز میں قاعدے میں بیٹھا ہے. ایک مرتبہ مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے علماء سے, اور اسی حالت میں بیٹھے رہے. ہم سوچتے رہے کہ حضرت کے پیر میں درد ہو گیا ہوگا, مگر آپ بیٹھے رہے. یہاں تک کہ مجلس برخاست ہوئی, آپ اٹھے اور اپنے ایک مخصوص کمرے میں گئے, وہاں بھی پھر آپ ویسے ہی بیٹھے. تو امام ابو یوسف کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور اب یہاں تو کوئی نہیں ہے, یہاں کم از کم آپ اپنے پیر کو دراز اور لمبے کر لیں. فرمایا میں وہاں اہل مجلس کا جو ہے لحاظ رکھوں, کیا یہاں اللہ کا حیا نہ کروں؟ یہاں تو رب گئی. یعنی خلوت اور جلوت یکساں تھی, ایسا نہیں ہے کہ باہر کچھ ہے اور اندر کچھ ہے. تب امام ابو حنیفہ بنے. آپ خانے کعبہ گئے اور آپ نے نماز پڑھی, رات بھر عبادت کرتے, اور پھر جب فجر کا وقت قریب آیا, صبح صادق کا وقت, رونے لگے. کہ مولا میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا.
اللہ تعالیٰ سے بار بار رو کے کہتے ہیں مولا میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا، میری لرزشوں کو اور خطاؤں کو معاف کر دے۔ حجر اسود سے آواز آتی ہے نعمان تو نے ہماری عبادت کا حق ادا کیا، ہم نے تیری عبادتوں کو بھی قبول کیا، اور قیامت تک جو تیری تقلید کرے گا ہم نے اس کی بھی مغفرت تیری وجہ سے فرما۔ جتنے قیامت تک یہی وجہ ہے کہ نظام الدین اولیاء جیسا وقت کا ولی، خواجہ غریب نواز جیسا وقت کا ولی، بابا فرید گنج شکر جیسا وقت کا ولی، نہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جیسا، حضرت محدث کیا نام ہے مخدوم اشرف شمنانی جیسا، جتنے بڑے بڑے اولیاء ہندوستان اور بر صغیر میں سب امام اعظم کے مقلد نظر آتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ جس کے مقلد پائے جاتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ جتنے بھی امام ہیں کوئی ایسا امام نہیں ہے جس کا امام اعظم کا فیض اس تک کہیں نہ کہیں سے نہ پہنچا ہو۔ رمضان مبارک میں 63 قرآن مرتبہ 63 قرآن آپ رمضان میں ختم فرماتے ہیں، یعنی ایوریج نکالے تو تقریباً 2 قرآن روزانہ کا اوسط ہوتا ہے۔ 63 کے جو ہے آپ قرآن ختم فرماتے تھے، اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ جس جگہ آپ کا انتقال ہوا، مجھے ابھی ایگزیکٹ تعداد نہیں ہے، وہ کئی ہزار تعداد ہے کہ اس جگہ آپ جہاں آپ کا انتقال ہو اس جگہ آپ نے اتنے ہزار مرتبہ قرآن ختم فرمایا۔ انتقال کا سبب یہ ہوا کہ منصور نے آپ کو بلایا نہیں جو ظالم بادشاہ تھا، امام ابو یوسف کو بھی بلایا، ایک اور بزرگ تھے ان کو بھی بلایا، مقصد یہ تھا منصور کا کہ ان کو قاضی القضات کا عہدہ دے دیا، چیف جسٹس کا عہدہ، کیونکہ منصور ظالم تھا، اکثر خلاف شرع کام اور خلاف شرع احکام صادر کر دیتا تھا، اور تو سوچا اگر ان کو قاضی بنا دوں گا میں تنخواہ دوں گا، یہ میری تنخواہ پہ کھائیں گے پئیں گے، میری حامیاں ملائیں گے، میرے ناجائز کاموں کو بھی کسی کا طرح کھینچ تان کے تعویل کر کے اس کو صحیح پیش کر کے بتا دیں گے، میرے ایک طرح سے خدمتگار ہوں گے، میرے ماتحت ہوں گے۔ امام جانتے تھے کہ اس کا مقصد یہی ہے۔ بہرحال بلایا گیا تو آپ پہنچے، کیونکہ نہ زیادہ نافرمانی تھی تو صورت میں پھر آپ کو قید کر کے لے جایا جاتا ہے۔ جب آپ پہنچے تو منصور نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ قاضی القضات کا عہدہ قبول کریں۔ آپ نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور نے کہا آپ جھوٹ کہتے یقیناً آپ اس کے اہل ہے۔ کہا خلیفہ آپ نے پھر کیا کہا، جملہ دہرایا آپ نے کیا کہا، آپ جھوٹ کہتے ہیں، آپ اس کے اہل ہے۔ کہا خلیفہ تو نے خود فیصلہ کر لیا، تو خود کہہ رہا میں جھوٹ کہتا ہوں، تو جھوٹا آدمی قاضی نہیں ہو سکتا۔ اس کے جملے میں اس کو پھنسا وہ ایک دم سہارا سے دل میں لا گیا، اور اس نے کہا کہ ابو حنیفہ تمہیں یہ عہدہ قبول کرنا ہی پڑے گا۔ فرمایا خدا کی قسم میں نہیں کروں گا۔ کہا قید میں ڈالیں، آپ کو قید میں ڈالیں۔ روزانہ دربار میں بلایا جاتا، پوچھتا کہ کیا تم قاضی کا عہدہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ آپ یہی فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ شہر میں چرچا شروع ہو گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ قید ہو گئے، لوگوں میں گفتگو ہونے لگی، ایک غصے کا اور غم و غصے کا، ہراس کا، اور ایک ماحول قائم ہونے لگا، خبریں آنے لگی بادشاہ تک، ڈر ہوا کہ کہیں بغاوت نہ ہو، لہذا جیل خانے کے جس کمرے میں رکھا جاتا تھا ایک مٹی کا ہنڈا تھا جس میں پانی ہوتا تھا، جس سے آپ وضو بھی فرماتے تھے اور وہی پانی پیتے بھی، چنانچہ اس میں ہیرے کی کنی بولتے ہیں جس کو ہیرے کو باریک پیس دیا جاتا ہے، وہ پانی میں ملا دیا، اور آپ وضو فرماتے رہے اور اسی کو پیتے رہے، مسلسل وہی پانی پینے کی بنیاد پر آپ کا حلق چیرنا شروع ہوا، کلیجہ چیر گیا اسی زہر کی وجہ سے آپ کا وصال۔ تو بہرحال یہ آپ کا سبب بنا، اور آپ جو ہے بغداد میں مدفون ہیں، آج بھی مرجع خلائق ہے آپ کی مزار، لیکن بڑے بڑے محدثین مجتہدین آپ کے خدمت گزار ہیں، آپ کے خادم ہیں، آپ کی فقہ کو ماننے والے ہیں، اور ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے امام آپ کے مقلدوں میں گزرے کہ ان کے حالات اگر پڑھیں تو تاریخ ایک جملے پہ بس ایک بات یاد آ رہی میں بتا دیتا ہوں کہ 2 شخصیتیں ایسی گزری ہے جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں ائمہ میں کہ ایک نے فقہ شافعی کا تحفظ کیا اور ایک نے فقہ حنفی کو بچایا۔ فقہ شافعی کو دنیا میں سب سے زیادہ جس نے پروموٹ کیا، پھیلایا، وہ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ۔ شعیب الایمان ان کی حدیث کی کتاب ہے، السنن الکبریٰ ان کی حدیث کی کتاب ہے، کئی کتابیں لکھی، الآداب ہے، بہت بڑے محدث امام بہقی رحمۃ اللہ، امام حاکم کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے امام شافعی کی فقہ کو عام کیا، اور امام اعظم کی فقہ کو جو سب سے زیادہ جنہوں نے پھیلایا اور اس کے دلائل کو جمع کیا وہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ لیکن امام طحاوی پہلے خود شافعی تھا، پورا خاندان شافعی کا ہوتا،
ان کے والد شافعی مسلک کے تھے، ان کے ماموں شافعی مسلک کے تھے، ان کے چچا پورا خاندان شافعی، یہ اپنے ماموں سے ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا تھا کہ جس وقت یہ پیدا ہوئے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اپنی مردہ ماں کے پیٹ میں زندہ تھے امام صاحب۔ اب دیکھیے امام اعظم کی فکر کتنی آسان ہے اور امت پہ کتنا کرم ہے امام اعظم کا۔ اس تعلق سے امام اعظم کا مسئلہ کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر ماں مر جائے اور ماں کے شکم میں بچہ زندہ ہو تو ماں کا پیٹ چیر کر بچے کو نکال لیا جائے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زندہ بچے کو مردہ ماں کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اب ظاہراً آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو بڑا ظلم والی بات لگ رہی ہے، اصل میں دونوں کے پاس حدیث ہے اور دونوں کے پاس اپنے دلائل ہے۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک گائے ذبح کی گئی، اور جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں سے ایک مردہ بچہ نکلا، وہ زندہ تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ گائے کا بچہ جو ہے زندہ، اس کا کیا کرے؟ فرمایا کہ بچہ بھی ماں کے جو ہے اسی سے ملحق ہوتا ہے، لہذا اس بچے کو بھی ذبح کر دو۔ اب تم میں سے جو چاہے اس کا گوشت کھائے چاہے نہ کھائے، کراہا تو نہ کھائے، گائے کے بچے کو ذبح کر۔ اس حدیث کی بنیاد پر امام شافعی کہتے ہیں کہ حضور نے بچے کو ماں سے ملحق فرمایا کہ اسی کا حصہ ہے، اسی کی جنس ہے، اسی کا نفس ہے، لہذا اس بنیاد پر اگر ماں مر جائے تو پیٹ نہیں پھاڑا جائے گا، مردے کو تکلیف نہیں دی جائے گی، یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ کی مرضی یہی تھی، زندہ بچے کو دفن کر دیا جائے گا ماں کے ساتھ۔ مگر امام اعظم فرماتے ہیں کہ جانور کے تعلق سے آیا، جانور پر انسان کو قیاس نہیں کیا جاتا، لہذا اگرچہ مردے کو اس میں کچھ تکلیف ہو، لیکن اگر وہ ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی اپنے بچے کی حیات کے لیے خود مرنا قبول کر لیتی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کی بھی یہی پسند ہوتی کہ میرا بچہ جی جائے بھلا میں مر جاؤں، تو بہتر یہ ہے کہ پیٹ چاک کیا جائے، بچے کو زندہ جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے۔ تو امام طحاوی کے ساتھ ایسی ہوا، سارا خاندان شافعی المسلک تھا، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اب سب پریشان ہوئے بھائی کیا کرے، تو سب کے خاندان والوں کا اتفاق یہ ہوا کہ ہمارے امام کا جو قول ہے اس پر ہم عمل کریں گے اور دفن کر دیں گے۔ لیکن امام طحاوی کے والد جو ہے وہ ایک محبت پیدا ہو گئی بچے سے، انہوں نے کہا نہیں، میں اس وقت امام ابو حنیفہ کے مسئلے پر عمل کروں، پیٹ چاک کر کے بچہ نکال دیا گیا، پیٹ چاک ہوا بچہ نکال لیا گیا۔ امام طحاوی بڑے ہوئے اپنے ماموں سے پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے اتفاق سے یہی مسئلہ آ گیا، انہوں نے امام شافعی کا مسئلہ سنایا کیونکہ شافعی فقہ پڑھا رہے تھے، تو کہا امام شافعی یہ فرماتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے اور دلیل کی بنیاد یہ ہے، بحث ہونے لگی۔ تو اچانک امام طحاوی پوچھتے ہیں کہ یہ تو امام شافعی کی فقہ کا معاملہ ہے، ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں اس میں؟ انہوں نے کہا وہ تو کہتے ہیں پیٹ چاک کر کے بچہ نکال دیا جائے۔ بس انہوں نے کتاب بند کی، امام طحاوی نے کھڑے ہوئے کہا میں اس امام کی پیروی کیوں کروں جو میری موت چاہتا ہے۔ بہت دن سے انہوں نے فقہ شافعی کو چھوڑ دیا، حنفی ہو گئے، اور پھر حنفیوں کے اتنے بڑے اور زبردست عالم بنے کہ شافعیوں سے بھی مناظرے بھی کرتے تھے، اور یہاں تک کہ شرح معنی الاثار اور مشکل الاثار جیسی وہ حدیث کی کتاب ضخیم انہوں نے کتابیں جمع کی جس میں امام اعظم کے وہ تمام مسائل جس پر اس زمانے میں اہل حدیث اختلاف کرتے تھے وہ حدیثوں کو جمع کیا، اس کی سندوں میں بحث کیا اور بتایا کہ ہمارے امام نے اگر کوئی مسئلہ بیان کیا تو کتنی حدیثوں پر نظر تھی، تب انہوں نے مسئلہ بیان کیا۔ امام طحاوی نے فقہ حنفی کے لیے بہت بڑا کام کیا، تو بہرحال بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، اور آج اکثریت اگر آپ دیکھیں گے علماء کی اور اکثریت مسلمانوں کی دیکھیں گے تو وہ فقہ حنفی کو ماننے والی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی باعث فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حنفی بنایا، امام اعظم کا مقلد بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں تا عمر امام اعظم کا مقلد بنائے رکھے اور ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی بزم کو قبول فرمائے، اس کے بانیین کو جو ہے دین و دنیا کی بہتری عطا فرمائے، اور جن حضرات نے اس پروگرام میں جو بھی شرکت کی ہے ان سب کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم ثبت قلوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا پروردگار کریمہ کا سزا بندہ نوازا اے مالک کائنات تیرے بندوں نے تیری رضا کی خاطر اس بندوں کو سجایا اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما پروردگار عالم تیرے خاص بندے تیرے دین کے خدمتگار سید امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر پاک ہوا تیرے محبوب کا ذکر تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہوا مالک کائنات ہمارے بتانے بولنے سنانے میں کوئی لرزش غلطی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما پروردگار عالم جو بھی ذکر پاک ہوا ذکر خیر ہوا نعتیں پڑھی گئی صلاۃ والسلام پڑھا گیا منقبتیں پڑھی گئی ذکر ہوا مالک کائنات ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ اپنے فضل و کرم کے لائق اس کا ثواب عطا فرما اے خالق کائنات اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں جن حضرات نے اس بزم کو سجایا دامے در میں سکر حصہ لیا ان سب کی دنیا اور آخرت کو ثواب مالک کائنات جو ہمیں بیمار ہے انہیں شفا کامل عطا فرما جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال عطا فرما پروردگار عالم جو ہم سے یہ دنیا سے ہم سے جدا ہو کر جا چکے وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما بالخصوص اظہر شریف قیصر صاحب جن کا بحالی میں انتقال ہوا خالق کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو حد احاطہ وسیع و عریض فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی آماجگاہ بنا مولا جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما پروردگار عالم ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے سجدوں میں امام حسین کے سجدے کی طرح عطا فرما ہمارے قیام میں امام زین العابدین کے قیام کی جھلک عطا فرما ہماری نمازوں میں نبی پاک کا خشوع و خضوع عطا فرما پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں مسلمانان عالم کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما دشمنان اسلام کو خائب اور خاشع فرما دے پروردگار عالم مذہب امام اعظم پر قائم و دائم رکھ اسی مذہب حق پر ہمیں موت عطا فرما فضل فرما کرم فرما رحم فرما جو ہم نے طلب کیا عطا فرما دے جو نہ مان سکے تو علیم و خبیر ہے مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما جو ہمارے لیے مضر و نقصان دے اپنے فضل و کرم سے اس سے ہمیں دور فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا طبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد